الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ایک بار درود پڑھیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالی آپ سبوں کا یہاں آنا اور مدرسے کے لیے گراں قدر تعاون دینا اور صبر کے ساتھ بہت دیر تک جلسے کو آباد کرنا قبول فرمائے. اس کا بہترین صلہ اور بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو عطا فرمائے. مدرسے کا کام ہو گیا، دستار بندی باقی ہے اور تقریر بھی باقی ہے. ایک بہت بڑا کام تھا، چونکہ مدرسہ کا جلسہ ہے اور مدرسے کا سارا کام عوامی تعاون سے ہی چلتا ہے جی، اس لیے آپ نے دل کھول کر اس ادارے کا تعاون کیا اور یہ بہت زیادہ بڑا سا وقت تعاون لینے میں خرچ ہو گیا. چلیے کم سے کم ایک بہت بڑی مالی نیکی ہو گئی، مدرسے کا فائدہ ہو گیا. بس تھوڑی دیر صبر کے ساتھ گفتگو سماعت کر لیں تو جلسے کی عظمت میں چار چاند لگ جائے گا. ایک بار اور محبت سے درود شریف پڑھیں اور میری طرف سارے لوگ غور سے دیکھیں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہے. اس کتاب میں سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ ہے آخرت اور وہ ہے جنت اور وہ ہے اس دنیا کے بعد جو آنے والی زندگی ہے، اس زندگی پہ زور دیا گیا ہے سب سے زیادہ. قرآن شریف میں 114 صورتیں ہیں. ان تمام صورتوں میں سب سے زیادہ جس میٹر کو زور دے کر بیان کیا گیا ہے وہ ہے دا ورلڈ آف ہیئر آفٹر، یعنی آخرت. تو جس چیز پہ قرآن نے سب سے زیادہ زور دیا، آج دنیا میں سب سے زیادہ کم چرچا اسی آخرت کا ہوتا ہے. ہمارے گھر میں ITI انجینئر بنانے کا چرچا روزانہ ہوتا ہے، اپنے بیٹوں کو MBBS ڈاکٹر بنانے کا چرچا روزانہ ہوتا ہے، اپنے گھر میں بزنس مین بنانے کا، سروس اور جاب دلانے کا ہر وقت چرچا ہوتا ہے. لیکن سب سے زیادہ چرچا اس کا سب سے کم چرچا اس کا ہوتا ہے جہاں ہمیں سدا رہنا ہے، کھربوں سال کی بے گنتی والی زندگی گزارنا. اس دنیا میں تکلیف پڑی، موت آ گئی، آگ لگی، موت آ گئی، زلزلہ آیا، مکان کے ملبے میں دب گئے، موت آ گئی، 80-90 سال کے بڑھاپے کو پہنچے، موت آ گئی. موت زندگی کا خاتمہ کر دیتی ہے، موت مصیبتوں کا خاتمہ کر دیتی ہے. لیکن موت کے بعد تو زندگی ہے، اس زندگی کا کوئی خاتمہ ہی نہیں. ایک ایسی زندگی کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جس زندگی میں موت ہی نہیں ہے. تکلیف ہے تو سدا تکلیف ہے، آرام ہے تو سدا آرام ہے. اور اس دنیا کی کوئی گنتی ہی نہیں، اس کی تو گنتی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک ہیومن بینگ کی جو ہسٹری ہے، مانو اتہاس، اگر ہم جوڑیں تو کم و بیش 10,000 سال ہی اس کی اتہاس ہے. انسانی تاریخ، دنیا کی تاریخ کروڑوں سال کی ہے، زمین آسمان کی پیدائش کی تاریخ کروڑوں سال کی ہے. لیکن انسان اس دھرتی میں جب سے آیا ہے اس کی تاریخ بمشکل تمام 10,000 سال کی ہے. اور دنیا کب تک قائم رہے گی اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی دنیا رہ چکی، جتنے لوگ رہ چکے، اب اتنے دن لوگ نہیں رہیں گے. چونکہ قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں حضور نے بیان فرمائی تھی وہ اکثر نشانیاں ظاہر میں ہو گئی ہیں. جو 2-4-10 خوب بڑی بڑی نشانیاں ہیں، مہدی علیہ السلام کا آنا، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، دابت الارض کا نکلنا، وہ سب باقی ہے. 2-4 بڑی بڑی نشانیاں ہیں، دجال کا آنا. اس کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی علامتیں ہیں وہ سب ظاہر ہوگی. حضور نے فرمایا کہ ان من اشراط الساعہ
قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ یرفع العلم، علم اٹھا دیا جائے گا، جو علم ہے وہ دنیا سے اٹھ جائے گا، وَيَسْقُطَ الْجَهْلَ، اور جہالت عام ہو جائے گی، وَيُشْرَبُ الْخَمْرُ، شراب خوب پی جائے گی، پانی سے زیادہ سستی شراب ہو جائے گی، وَيَظْهَرُ الزِّنَا، زنا عام ہو جائے گا۔ پوری دنیا میں آج ہر آدمی اس کو محسوس کر سکتا ہے کہ کس قدر پردہ کم ہوا، بے پردگی زیادہ ہو گئی، نکاح کا مہر کم ہو رہا ہے، زناکاری پہ زیادہ فوکس اور زیادہ زور دنیا کا ہو رہا ہے، لوگ پانی کم پی رہے ہیں، شراب زیادہ پی رہے ہیں، علم دنیا سے اس طرح اٹھ رہا ہے کہ جو عالم چلے جاتے ہیں اس کی جگہ دوسرا عالم نہیں لیتا ہے، اعلیٰ حضرت کی جگہ کسی دوسرے نے نہیں لی، مفتی اعظم ہند کی جگہ کسی دوسرے نے نہیں لی، اور ابھی 2018 میں سرکار تاج الشریعہ کے وصال کے بعد جو فتنوں کا سیلاب دنیا میں آ گیا ہے، کہا جا رہا ہے کہ اب شاید کہ دوسرا شخص ان کی جگہ لے، یعنی دوسرا تاج الشریعہ اب بننے کی امید نہیں ہے، چونکہ قیامت کے قریب علم اٹھ جائے گا۔ کیسے؟ علماء کے اٹھا لیا جانے سے، داڑھی رہ جائے گی، ٹوپی رہ جائے گی، مدرسے کی عمارتیں رہ جائیں گی، جبہ رہ جائے گا، قیمتی کرتا اور پائجامہ رہ جائے گا، شاندار گھڑی رہ جائے گی، قیمتی جوتے رہ جائیں گے، اور بولی رہ جائے گی، اور حقیقت میں جو حقیقی علم ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کو ہم آج دیکھ سکتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ جاہل رہیں گے، جاہل کو سردار بنائیں گے، وہ خود بغیر جانے ہوئے فتویٰ دیں گے، اور وہ امام بھی گمراہ ہوگا اور اس کے فالوور بھی گمراہ ہوں گے۔ اس قدر دنیا میں تباہی اور واہی مچ جائے گی، قیامت آ جائے گی، اور دنیا میں کوئی مومن نہیں رہے گا، اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ جس کا آغاز ہو گیا ہے، ابھی شریفوں کو بیوقوف کہا جاتا ہے، جو لوگ نماز روزہ کرتے ہیں اسے صوفی کہہ کر کے اسے احمق مانا جاتا ہے، اور جو جتنا زیادہ چاپلوس اور جتنا زیادہ منافق اور جتنا زیادہ دو رخا آدمی ہوتا ہے، زبان پہ کچھ دل میں کچھ، وہ چتور اور چالاک اور سماج کا ماہر آدمی مانا جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے کو کمال سمجھا جاتا ہے، دوسروں کو ٹھگ لینے کو کمال سمجھا جاتا ہے، اور کینچی کی طرح زبان چلا چلا کے غیبت کرنے اور جھوٹ بولنے والے کو سماج کا بڑا جینیس مانا جاتا ہے، حالانکہ اس کے سینے میں جو انسانیت ہے، آدمیت ہے، اس کے نام کی کوئی چیز نہیں رہ جائے گی۔ دور سے سنا جائے گا کہ فلاں گاؤں میں ایک امانت دار ہے، لیکن وہاں قریب جانے کے بعد پتا چلے گا کہ اس کے بڑا، اس سے زیادہ خائن، خیانت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ دور سے سن لینا کسی کے بارے میں اچھا ہوگا بنسبت ان کے ملنے، ان کے دیکھنے کے۔ جب آدمی اس کو دیکھ لے گا، مل لے گا، تو پھر اس سے بہت گھن اور نفرت پیدا ہو جائے گی۔ دور سے سن لینا اچھا ہوگا قریب جانے سے۔ یہ سب علامتیں قیامت ہیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ساری علامتیں لگ بھگ ظاہر ہو گئی ہیں۔ سلام صرف جان پہچان والوں تک محدود ہو کے رہ جائے گا۔ میں اس کے بازو میں کھڑا ہوں، میرے سر پہ پگڑی ہے، میرے چہرے پہ داڑھی ہے، میں سنی ہوں، بریلوی ہوں، مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہوں، نجدی، وہابی، گستاخ رسول، تفضیلی، شیعہ، سنی کلی نہیں ہوں، اس کے باوجود بندہ سلام نہیں کرے گا۔ سامنے والا آدمی داڑھی موچھ مونڈا ہوا ہے، اچھی فیکٹری کا مالک ہے، کروڑوں روپے کما رہا ہے، ان سے کام ہے تو نام لے کے سلام کرے گا، جاوید بھائی السلام علیکم۔ یہ نہیں کہ چلو مولانا بھی بازو میں ہے اور دوسرے مسلمان بھی ہے تو سلام مجموعی طور پر سب کو کرتے ہیں، نہیں، وہ نام لے کے خاص کرے گا، چونکہ جانتا ہے کہ جاوید بھائی کا نام لیں گے وہ خوش ہو جائے گا، اور میں اسے 50 لاکھ روپے قرض لینے والا ہوں، وہ دے دے گا۔ اور باقی مولانا صاحب اس کو سلام کر کے ملنے والا کیا ہے؟ نہ دنیا ملے گی اور نہ ہی کوئی دنیاوی مفاد اس سے وابستہ ہے۔ تو سلام جان پہچان والوں تک محدود ہو کے رہ جائے گا، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ جبکہ حضور نے کہا تھا کہ افشوا السلام، سلام کو پھیلا دو۔ حضور نے محبت بڑھانے کا ایک زبردست طریقہ بتایا تھا۔ آقا فرماتے ہیں کہ جنت میں وہی جائے گا، لا يدخل الجنہ، جنت میں نہیں جائے گا مگر مومن، مومن ہی جنت جائے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں
کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا، لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم میں سے کوئی جنت نہیں جائے گا جب تک کہ ایمان نہیں لاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، you will not be believer until you love together one another، اس وقت تک تم مومن نہیں بنو گے جب تک کہ ایک دوسرے سے آپس میں محبت نہ کرو۔ مومن بننے کے لیے محبت ضروری ہے۔ آپ اپنے من میں صاحب گلگلہ پکاتے رہیں کہ میں بہت بڑا مومن ہوں، حضور کی نگاہ میں وہ شخص مومن نہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرتا ہو۔ کیا مطلب؟ ساس بہو سے محبت کرے، بہو ساس سے محبت کرے، اور نند سے ساتھ محبت ہو، گھر کے سارے افراد کے ساتھ محبت ہو، پڑوسین کے ساتھ محبت ہو۔ ایسا نہیں کہ میں خود رات بھر سجدہ کر رہا ہوں، ساس کی غیبت، سسر کی غیبت، نند کی غیبت، دیور کی غیبت، پڑوسین کی غیبت، اور ہم مومن ہیں۔ شعبان کے مہینے میں 25 ختم قرآن ہم نے کر لیا۔ حضور کہتے ہیں لا تؤمنوا حتی تحابوا، غور سے سنیے گا۔ آقا فرماتے ہیں کہ مومن نہیں بنے گا، ڈنگ مارنا اور ہے، ڈنگ مارنے والا وہ بھی ڈنگ مارتا ہے جو بندر، چھچندر، کتا، بلی، بیل، گائے سب کو خدا کہتا ہے، وہ بھی ڈنگ مارتا ہے۔ وہ بولتا ہے یہ مسلمان دبا کچلا ہریجن سے بدتر ہے، یہ مسلمان ٹھیلا چلاتا ہے، پنچر بناتا ہے، رکشہ چلاتا ہے، صرف بچے پیدا کرتا ہے، نہ اس کا کوئی وجود مستقبل ہندوستان میں ہے، یہ صرف بچے پیدا کرتے ہیں، نہ کسی بڑے آفیسر یہ ہے، نہ بڑے منسٹر یہ ہیں، اکا دکا جہاں 40 کروڑ کی آبادی ہے، ایک دو مالدار ارب پتی ہونے، ایک دو منسٹر ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمیں تانا دیتے ہیں، یہ بچہ پیدا کرتا ہے اور پنچر بنانے کے لیے دکان پہ چھوڑ دیتا ہے، یہ 10 بچے پیدا کرتا ہے، چائے کی دکان پہ گلاس دھونے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں یہ کافر لوگ کہ ان کی حالت بدتر ہے، یہ دنیا میں بھی ذلیل ہیں، اور یہ جنت کی بات کرتا ہے۔ ان کا نیتا جنت کا مذاق اڑاتا ہے، ان کے لوگ حور کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے لوگ آخرت کا مذاق اڑاتے ہیں کہ کون آخرت، کون خدا۔ مسلمانوں کو پکڑتا ہے، اسے مارتا ہے اور کہتا ہے بلاؤ اپنے نبی کو بچا لے گا، بلاؤ اپنے خدا کو بچا لے گا۔ یہ بندر چھچندر کے پجاری خدا واحد کے پرستار کو دھمکیاں دیتے ہیں، خدا واحد کے پرستار کو دنیا میں سب سے زیادہ گرا ہوا سمجھتے ہیں۔ تو بکواس تو کوئی بھی کر سکتا ہے، اس بکواس کوئی بھی کر سکتا ہے، تو بکواس کی کوئی حد نہیں ہے۔ جیسے وہ لوگ ایک خدا کے ماننے والے کو کہتے ہیں نہ اس کا کوئی فیوچر ہی نہیں ہے، نہ دنیا ہی میں یہ خوش رہ سکتا ہے اور نہ ہی مرنے کے بعد اس کا کوئی فیوچر ہے۔ کون؟ جو چھچندر کو خدا کہتا ہے، جو بندر کو خدا کہتا ہے، جو ہاتھی کو خدا کہتا ہے، جو سانپ کو خدا کہتا ہے، جو گوبر کو پاک سمجھ کے اس کی پوجا کرتا ہے، یہ ہم جیسے نمازیوں، ہم جیسے پاپوں کے خلاف وہ تبصرہ کرتا ہے۔ اگر سینے میں دل اس کا زندہ ہوتا تو جہاں وہ جاتا ہے عبادت کرنے، ایک طرف گوبر ہے، ایک طرف پاخانہ ہے، ایک طرف صاحب وہ خون ہے، یعنی عبادت گاہ میں ایسی نفرت پیدا ہوگی کہ دوبارہ جائے تو آدمی کو الٹی اور متلی ہو جائے۔ اگر ان کا دل زندہ ہے کہ مسلمان کتنا پاکیزہ ہے، ان کی مسجدوں میں آ جائے، مسجدوں کی دیوار کا حسن دیکھے، محراب کی سادگی دیکھے، ممبر کی سادگی دیکھے، مسلمانوں کے سروں کی ٹوپیوں کا حسن دیکھے، ان کے اسلامی لباس کو دیکھے، ان کے حسن، ان کے وضو کو دیکھے، ان کے مسجد میں چونٹی تک کی تصویر نہیں ہے اس کو دیکھ لے۔ جہاں سانپ کی تصویر آدمی گھسے تو ڈر لگ جائے، جہاں بندر کی تصویر، جہاں بندر کو خدا کہا جا رہا ہو، جہاں آدمی داخل ہو تو متلی آ جائے، وہ ہمیں کیا چڑھائے گا اگر دل اس کا زندہ ہے؟ وہ صرف میری مسجد میں گھس جائے، مسجد کی خوشبو، مسجد کی سادگی، محراب و منبر کا حسن اسے ایمان لانے پر مجبور کر دے گا۔ وہ دیکھے گا جب مسجد جہاں عبادت کی جاتی ہے یہ اس قدر سمپل، سادہ، خوبصورت اور خوشبودار ہے، اس قدر عظیم ہے یہ مسجد، تو جس رب کی عبادت کی جاتی ہے وہ رب کتنا عظیم ہوگا، وہ رب کتنا مہان ہوگا۔ وہ صرف دل زندہ لے کر مسجد میں داخل ہو جائے، مسجد کی صفائی، مسجد کی ستھرائی کو دیکھ کر ان کا دل ہل جائے گا، ان کی سوچ بدل جائے گا۔ مگر چونکہ تعصب کا چشمہ آنکھ میں رہتا ہے، اس لیے جان بوجھ کر جھوٹ بولنے کی
پریکٹس کروائی جاتی ہے ان لوگوں کو، جان بوجھ کر اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، مذہب کے خلاف، مدرسوں کے خلاف، ٹوپی کے خلاف، حجاب اور نقاب کے خلاف وہ تبصرہ کرتے ہیں۔ ایسے میں مسلمانوں کی غیرت کو زندہ ہونا چاہیے کہ تم میری ماں بہن بیٹیوں کے حجاب کے خلاف بولتا ہے تو میرا بیٹا پٹھان فلم کو کھربوں روپے کی آمدنی دینے کے لیے فلم انڈسٹریز کو مالا مال کرنے کے لیے اس کی فلمیں نہ دیکھے، جہاں کا ناچنے والا ہیرو حجاب کے خلاف بولتا ہے، کوئی عورت چٹی پہن کے ناچے، ماڈرنائزیشن ہے، یہ جدت ہے، یہ ڈیولپ لوگ ہیں، یہ سب ماڈرن لوگ ہیں، یعنی ترقی یافتہ۔ جتنا لباس چھوٹا ہو جائے اتنا ہی یہ ترقی یافتہ ہے، اور جس قدر عورت سر سے لے کے پاؤں تک ویل اور حجاب ہو جائے، یہ رسٹک ہے، یہ دیہاتی ہے، یہ ویلیجر ہے۔ حضور نے سچ کہا، اخیر زمانے میں لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی۔ تنزع عقول اکثر ذالک الزمان، سیاتی الناس زمان، ان قریب لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگوں کی اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی۔ اس کو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک طرف ہاتھ پین پہن کے جس کو کہ جز بھی گھور گھور کے دیکھ رہا ہے، پولیس والے بھی غور سے اس کو دیکھ رہے ہیں، جس اسکول اور کالج میں یہ چست جینس اور ٹی شرٹ پہن کے جاتی ہے، پروفیسر بھی کتاب کم دیکھتا ہے، اس کے چست جسم کو زیادہ دیکھتا ہے۔ کورٹ اور کچہری میں جج و وکیل کی بحث کو کم سنتا ہے، اور جس عورت کے خلاف مقدمہ ہے اس کے جسم کو زیادہ دیکھتا ہے۔ اسے کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ اور کوئی حجاب پہن کے آ جائے، یہ رسٹی، یہ دیہاتی ہے، یہ دقیانوسی ہے، یہ پرانے خیال کی ہے، اس عقل پہ تھوکنے کو دی کرتا ہے جو بے حیائی کو ماڈرنائزیشن سے تجدید دے، اور حیا اور پردہ کو دقیانوسی اور ویلیج اور دیہاتیت سے تجدید دے۔ حضور نے سچ کہا، چاہے وہ انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، منسٹر ہو، اخیر زمانے میں اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جائے گی۔ جب عقلیں چھین لی جائیں گی تو وہ پاگل کی طرح باتیں کریں گے، وہ رہیں گے ڈاکٹر مگر رہیں گے پاگل، وہ رہیں گے منسٹر مگر رہیں گے وہ پاگل، وہ رہیں گے آفیسر مگر رہیں گے پاگل۔ ظاہر سی بات ہے، میں انجینئر ہوں، مجھے ایک انجن سے مطلب ہے، میں کیا جانوں کہ اس کو کینسر کی بیماری کا علاج کیا ہے، میں کیا جانوں کہ صاحب ایڈز کی بیماری کا علاج کیا ہے، مگر آج انجینئر ڈاکٹر کا کام کر رہا ہے، اور ڈاکٹر صاحب انجینئر کا کام کر رہے ہیں، مولانا صاحب کا کام آج پروفیسر کر رہا ہے۔ تم فزکس پڑھ رہا ہے، کیمسٹری پڑھ رہا ہے، بایولوجی پڑھ رہا ہے، تم کو معلوم ہے کہ سن کیا ہے، پلانٹ کیا ہے، اسٹار کیا ہے، لیکن تمہیں کیا خبر کہ ناسک کیا ہے، منسوخ کیا ہے؟ تمہیں کیا خبر کہ صاحب استفہامیہ کیا ہے؟ تمہیں کیا فرق استمراری کیا ہے؟ تمہیں کیا خبر کہ تنازع فعلان کیا چیز ہے؟ تمہیں کیا خبر کہ منطق اور فلسفے کا فارمولا کیا ہے؟ عربی زبان کو سمجھنے کے لیے منطق کا سمجھنا ہوگا، فلسفہ سمجھنا ہوگا، علم بدی، علم معانی، علم بیان پڑھنا ہوگا، علم لغت پر بھرپور دسترس حاصل کرنی پڑے گی، علم نحو، علم صرف پڑھنا ہوگا، لیکن کچھ بھی نہیں جانتا کہ کلمہ کسے کہتے ہیں۔ یہ بولتا ہے کہ قرآن پاک لڑانے جھگڑانے کی بات کر رہا ہے، کہتا ہے جہاں کافر کو مار پاؤ سے مار ڈالو، یہ قرآن کہتا ہے، یہ قرآن لڑانے والی کتاب ہے، اس پر پابندی لگنی چاہیے۔ یہ کون بولتا ہے؟ جو قرآن کا ہندی ترجمہ پڑھ کے بول رہا ہے، جو قرآن پاک کا انگریزی ترجمہ پڑھ کے بول رہا ہے، جبکہ جو وہ سمجھ رہا ہے وہ میننگ ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں جہاں کہا ہے کہ جہاں مشرکوں کو پاؤ مار ڈالو، وہ ہندوستان کے مشرک نہیں ہے، وہ امریکہ کے مشرک نہیں ہے، وہ مشرک وہ ہیں جس نے مسلمانوں سے معاہدہ کیا تھا، جنہوں نے اپنے معاہدے کو توڑ دیا تھا، جنہوں نے اپنی طرف سے جنگ تھوپ دی تھی، اس کے بارے میں قرآن نے کہا اب انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے تو اب اس کو جہاں پاؤ کھدیڑ کے مارو اسے۔ تو ایک مخصوص کافر ہیں وہ لوگ جن کے سامنے قرآن نازل ہو رہا تھا، یہ 1400 سال کے بعد ہندی کا ترجمہ پڑھ کے کہتے ہیں قرآن پاک سبوں کو مارنے کی بات کر رہا ہے۔ یعنی جو کام مولانا کا تھا یہ کام انجینئر صاحب کر رہے ہیں۔ وہ وسیم مرتد رضوی، وہ جو عربی زبان نہیں جانتا، وہ قرآن پاک کا اردو ترجمہ پڑھ کے کہتا ہے 28 آیتیں قرآن کریم میں ایسی ہیں جو لڑانے والی ہیں، سماج میں نفرت پھیلانے والی ہیں، ان آیتوں کو نکال دینا چاہیے، جبکہ ان کو عربی زبان نہیں آتی، وہ صرف عربی کا اردو ترجمہ پڑھ کے ایسا بول رہا ہے۔ تو جو کام مولانا کا تھا وہ کام انجینئر کر رہے ہیں، وہ کام ڈاکٹر کر رہے ہیں۔ پاکستان میں تو اور انتشار ہے، وہاں کا ہر انجینئر مولانا بنا ہوا ہے، وہاں کا ہر ڈاکٹر مولانا بنا ہوا ہے۔ مولانا سے آپ کو سب پوچھنا چاہیے
چاہیے کہ عربی زبان میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، اور اس آیت میں جو معنی ہے اس کا کیا مفہوم ہے، اس سے کیا مراد ہے، ان سے پوچھنا چاہیے. لیکن نہیں، وہ خود ترجمہ دیکھ کے فیصلہ لیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر کا کام انجینئر کرے گا تو مریض کی جان خطرے میں پڑ جائے گا، اور انجینئر کا کام ڈاکٹر کرے گا تو پل اور مکان کی مضبوطی خطرے میں پڑ جائے گا. مولانا کا کام کوئی عام آدمی کرے تو دین خطرے میں پڑ جائے گا، اور مولانا اپنا کام چھوڑ کر کے وہ ڈاکٹر کا کام کرنے لگے تو پھر مدرسہ اور مکاتب کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا. یہی قیامت کی نشانی ہے کہ آدمی اپنی حد میں نہیں رہے گا، الٹا پلٹا کام ہوگا. مرد کو اللہ نے طاقت دی ہے، مرد کا چمڑا موٹا ہوتا ہے، مرد کا جگر موٹا ہوتا ہے، مرد کو ٹھنڈی سے لڑنے کی چھمتا ہوتی ہے. نہیں دیکھا آپ نے راہل گاندھی بھارت جوڑو یاترا میں صرف ایک ٹی شرٹ پہن کے انہوں نے کنیا کماری سے لے کے کشمیر تک کی یاترا کر لی. کڑاکے کی سردی میں سارا ہندوستان ٹھٹر رہا ہے، مگر وہ ایک ٹی شرٹ پہن کے جا رہا ہے. سارا ہندوستان دنگ ہے کہ صاحب اس نوجوان کے ان کا بدن یہ آئرن باڈی ہے، لوہے کا بدن ہے کہ اس کا بدن چمڑے کا گوشت اور ہڈی کا مجموعہ ہے. لوگ تبصرہ کرنے لگے. مرد کو طاقت ہوتی ہے، یہ مرد عورتوں کے مقابلے میں ڈبل طاقتور ہوتا ہے. تو مرد اگر صرف بنیان پہن کے چلے تو چل سکتا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں مرد اندر میں وہ انر پہنے ہوا ہے، اس کے نیچے بنیان ہے، اس کے اوپر میں شرٹ ہے، اس کے اوپر میں سویٹر ہے، اس کے اوپر میں کوٹ ہے، یا اس کے اوپر میں سر پہ مفلر ہے. یہ سردی کے دن میں سڑک پہ چل رہا ہے. مرد ہے، ایک بنیان بھی پہن لیتا تو چل سکتا تھا تھوڑی دیر کے لیے. اگرچہ جاڑے کے سامنے لڑنا نہیں چاہیے ورنہ جاڑا پچھاڑ دے گا اسے. بڑے بڑے بہادروں کو ٹھنڈی کا سردی کا ایک جھونکا موت کے منہ میں پہنچا دیتا ہے، اس لیے لڑنا نہیں چاہیے. مگر تھوڑی دیر کے لڑ سکتا ہے چونکہ اس کے پاس طاقت ہے، اس کی ہڈی مضبوط، اس کا گوشت مضبوط، چمڑا مضبوط. مگر دیکھا الٹا پلٹا کام کیسا ہو رہا ہے کہ یہ تو صاحب 5 کپڑے پہنے رہتے ہیں، اور اس کے بعد صنف نازک، جس کا جلد نرم، جس کی طبیعت نرم، جس کے اعضاء نرم، یعنی جو کمزور جنس ہے، وہ کڑاکے کی سردی میں بھی وہ اوپر میں مفلر نہیں ڈالتی ہے. کیوں؟ تاکہ اس کا میک اپ نہ بگڑ جائے. وہ اپنے چہرے کو چادر سے نہیں ڈھانپتی، میک اپ نہ بگڑ جائے. ٹھٹر وہی ہے مگر ہاف پینٹ پہن کے ایئر ہوسٹس رہتی ہے، کانپتی ہے، مگر چونکہ وہ اس کا میک اپ حسن نہ بگڑ جائے، حسن کی نمائش وہ کر رہی ہے. اسی لیے جو کام عورت کا تھا وہ کام مرد کر رہے ہیں، اور جو کام مرد کا تھا وہ کام عورتیں کر رہی ہیں. اسے کیا کہیں گے؟ قیامت کے قریب لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی. سامنے والے کے پاس بہت دولت ہے، وہ اپنے بیٹے کی شادی میں 100 اسکارپیو اور 50 انووا کرسٹا کے ساتھ بیٹے کی بارات لے گیا. میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس نہ اونچا کاروبار ہے، نہ زبردست نوکری ہے، میری آمدنی 25,000 روپے ماہانہ کی ہے. مگر میں وہاں یہ نہیں کہتا کہ سامنے والا مالدار ہے، ایسا کر لیا 2000 آدمی کو کھانا کھلا دیا بیٹے کے ولیمے میں غریب آدمی ہوں، میں اپنی حد میں رہوں، میری نظر اپنی آمدنی پہ رہے. نہیں، میں یہ کہتا ہوں میں اس سے کم ہوں کیا، اس کا مقابلہ میں کر کے رہوں گا. چاہے زمین بک جائے، چاہے بمبئی میں اپنے دوستوں سے چندہ لینا پڑے، چاہے اپنے دوست احباب سے قرض لینا پڑے، مگر کام وہی کروں گا جو سامنے والا کیا ہے. میں اس سے کم ہوں کیا؟ میرے بیٹے کی بارات میں بھی انووا کرسٹا اور فارچونر دوڑے گے، میرے بیٹے کے ولیمے میں بھی 1000 آدمی کھانا کھائے گا. سچ کہا حضور نے، اخیر زمانے میں لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی. سامنے والے کے پاس پیسہ ہے، وہ 25 کمرے کا مکان بنا رہا، اگرچہ نہیں بنانا چاہیے، جو ضرورت ہے اتنا ہی بنانا چاہیے، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کل بنا یوم وبال، ہر تعمیر وبال ہے، مگر جو ضرورت کے تحت ہے. 10 کمرے سے کام چل سکتا ہے تو 20 کمرے کی تعمیر وبال ہے. پوچھا جائے گا تم نے کہاں سے مال کمایا ہے، کس راستے میں خرچ کیا، اب کیوں تم نے ایسا مکان بنایا ہے. ایسا نہیں کہ ہم بے لگام ہیں، جو دنیا میں چاہے کر لیں، ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم تو اتنا کمزور ہیں کہ موت صبح آئے گی کہ شام آئے گی، یہ خود میرے پاس اس کی گارنٹی نہیں ہے. جس مکان کو میں نے 25 سال محنت کر کے ایڑی رگڑ کے بمبئی دلی میں کما کر کے میں نے بنایا ہے، ممکن ہے کہ وہی مکان کل میری قبر میں تبدیل ہو جائے. جس طرح ترکی کے لوگوں نے 25 سال کی گاہی کمائی سے شاندار گھر بنایا تھا،
मजबूत मकान, पहले मकान बनता था, दीवार खड़ी हो गई, ऊपर में छत हो गई, प्लास्टिंग हो गया, चूना गर्दानी हो गई, मकान रहने के काबिल है। लेकिन आज फैशन के इस दौर में सिर्फ दीवार और छत से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसमें फॉल्स सीलिंग करनी पड़ेगी, उसमें वाल पुट्टी करनी पड़ेगी, उसमें पीओपी करना होगा, उसमें इंटीरियर डेकोरेशन करना पड़ेगा। जब तुम्हें लकड़ी का काम करना ही है तो तुमने ईंट की दीवार क्यों दी? ये लकड़ी का ही मकान बना लेना चाहिए। पहले जिस तरह का मकान बनता था, नहीं, ईंट की दीवार भी होगी, उसके ऊपर में सारा काम लकड़ी का होगा। दीवार और छत में 10 करोड़ लगे हैं, फर्नीचर में सिर्फ 90 करोड़ रुपए दुबई के एक मालदार के विंडोज और डोर्स में, यानी एक घर के दरवाजे और एक घर की खिड़कियों में 90 करोड़ रुपए खर्च हुए। अब आप समझ सकते हैं कि सिर्फ दरवाजे और खिड़की में 90 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसी उत्तर प्रदेश में एक औरत है जो सियासत में बहुत नाम रखती है, उनके घर के दरवाजे इटालियन दरवाजे, एक एक दरवाजे 10-10 लाख रुपए की कीमत के बने हैं, उसमें रहना है। अब सिर्फ मकानात का मुकाबला है इस आर्किटेक्ट की दुनिया में, फन्ने तामीर की दुनिया में। सामने वाला पोटी को बनाया है, मुझको भी बनाना है, चाहे बैंक से लोन लेना पड़े, चाहे जैसे भी हो। वो 10 कमरे का घर बनाया है, मुझको 15 कमरे का घर बनाना है। अकाल इस्लाम का हर इमारत वबाल है, मगर जो जरूरत के तहत हो, जरूरत से ज्यादा सिर्फ नाम नमूद शोहरत के मेरा घर मेरा पोटी को, मेरे घर की सजावट और डेकोरेशन, कोई इसका मुकाबला पूरे गांव में कोई किसी का मकान कर ही नहीं सकता है। ये दिखावा नामो नमूद ने तबाह कर दिया। मुझसे झूठ बोलवाया इस दिखावे ने, मुझसे शराब बेचवाया इस नामो नमूद की ख्वाहिश ने, मुझको हराम कमाई के रास्ते पे चलाया इसी नाम और नमूद की ख्वाहिश ने। हम अपने हक में नहीं रहना चाहते कि मैं गरीब हूं, ये मालदार है, वो अपने हिसाब से गाड़ी खरीदा है, अपने हिसाब से मकान बनाया। मेरी जो औकात है मैं इसी हिसाब से जीऊं। और मेरे से नीचे बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो किराए के घर में रहते हैं, जिनका अपना घर नहीं है। मेरा अगर 2 ही कमरे का घर है, ये तो अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि कम से कम हम अपने मकान में तो रहते हैं। और करोड़ों लोग किराए के घर में रह रहे हैं, बंबई में, चेन्नई में, अहमदाबाद में, पटना में, लखनऊ में करोड़ों लोग हैं जो किराए के घर में रहते हैं। अगर मेरा घर 2 कमरे का है तो हमें तो 5 टाइम नमाज के अलावा और अलग से 5 बार सजदे शुक्र बजा लाना चाहिए। मालिक तेरा करोड़ों एहसान कि मेरे पड़ोस में बहुत सारे लोग किराए में रहते हैं, तूने मुझे अपना निजी घर अता किया है। इस नेमत का जितना तू शुक्र अदा करो कम है। मेरे बाप के पांव में चप्पल नहीं थी, तूने मुझको शानदार जूता दिया है, तेरा करोड़ों एहसान। मेरा बाप साइकिल पे चलता था, तूने मुझे 2 व्हीलर दिया है, तेरा करोड़ों एहसान। मेरा बाप सारी जिंदगी 2 व्हीलर पे चलता रहा, तूने मुझे 4 व्हीलर दिया है, तेरा करोड़ों एहसान। ये सोच नहीं है, अकलें चूंकि छीन ली गई है, इसे नजर सिर्फ अपने से ऊपर पे रहती है। मेरा 10 उसका 15 कमरा है, मेरी गाड़ी 10 लाख की, उसकी गाड़ी 50 लाख की है, मेरी गाड़ी 50 लाख की, उसकी 50 करोड़ की है। इसी ने सबके चेहरे को उजाड़ दिया है, सबका चेहरा काला बना दिया है। बज़ाहिर पान और गुटखा खा के, कान में वायर ठूस कर, हाथ में मोबाइल लेकर वो आपको कहता है कि मैं बहुत मस्त हूं। सीने पे हाथ रखा जाए, उससे बड़ा दुखी समाज में कोई नजर नहीं आएगा। 2 मिनट सिर्फ तन्हाई हो जाए, अपना सारा दुख निकाल के रख देता है। ये कान से दिखाने के लिए, ये कान में वायर और ये मोबाइल से दिखाने के लिए, और अंदर में जितना दर्द है, क्योंकि ख्वाहिशात कितनी बड़ी है, उसके लिए पैसे नहीं है, तो अब वो क्या करेगा, दूसरों के मुकाबले में अपने आप को गरीब समझता है। या तो वो हसद का शिकार होगा सामने वाले से, या इंफीरियरिटी का शिकार हो जाएगा। नतीजे में या तो ब्लड प्रेशर हाई होगा, या फिर लकवा और फालिज की बीमारी होगी। और हुजूर ने कहा है आखिर जमाने में अचानक मौत ये बहुत ज्यादा होने लगेगी, ये क़यामत की निशानी है। और फालिज का हमला ज्यादा होने लगेगा, ये क़यामत की निशानी है। यानी पैरालिसिस आज से 100 साल पहले 50 गांवों में कभी कभी 10 साल के बाद एक आदमी को लकवा की बीमारी हो गई, यह सुनने को मिलता था कि उसको फालिज मार दिया। लकवा भी लोग नहीं बोलते हैं, फालिज मार दिया, खतरनाक बीमारी हो गई। और आज तो हर घर में, हर गांव में, हर मोहल्ले में इस तरह
طرح کے امراض ہیں. کیوں؟ اس لیے اخیر زمانے میں دولت کی حوث زیادہ ہو جائے گی. دولت مند بننا چاہے گا چاہے جہنم ہی میں کیوں نہ جلے. یہاں مکان چاہیے, یہاں گاڑی چاہیے, یہاں اچھا کھانا پینا چاہیے, یہاں بیٹی اور بیٹے کی شادی شاندار ڈھنگ سے ہونی چاہیے. سماج کا مقابلہ جاری ہے. مرنے کے بعد چاہے میری لاش کو کتا نوچے, قبر میں چاہے آگ لگے, چاہے خربوں سال میں جہنم کی آگ میں جلو. کون سوچتا ہے جہنم کے بارے میں؟ کون دیکھا ہے وہاں ہو کیا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ معاذ اللہ. یہ داڑھی ہے, ٹوپی ہے اور آخرت پر یقین ہی نہیں ہے. وہاں کیا ہوگا؟ جو بولا اگر شک کیا کہ قیامت ہے کہ نہیں ہے کون جانتا ہے, شک ہوا تو کافی ہو جائے گا. کیونکہ مومن بننے کے لیے وشواس کرنا پڑے گا. جیسے زمین ہے یہ اسی طرح آخرت ہے, جیسے آسمان ہے یقین ہے اسی طرح آخرت ہے, جیسے سورج ڈیلی نکلتا ہے ڈوبتا ہے اسی طرح پلسرات کا واقعہ حق ہے, میزان حق ہے, نیکی بدی تولی جائے گی حق ہے. اگر ذرا بھی شک ہوا کہ ہے کہ نہیں ہے کافر ہو جائے گا. چونکہ آنکھ بند کر کے بلائنڈلی یقین کرنا پڑے گا, اسی کا نام ایمان ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ. یعنی کہنا پڑے گا میں تقدیر پر ایمان لایا, والبعث بعد الموت مرنے کے بعد اٹھنے پہ ایمان لایا, قیامت کے دن پہ ایمان لایا. ضروری ہے, اگر شک ہوا تو گیا کام سے. مگر دیکھیں لوگ کہتے کون مرنے کے بعد کیا ہوگا کون دیتا ہے. ابھی تو دنیا چاہیے, مکان چاہیے. اسی تمنا نے آدمی کو یا تو حسد میں مبتلا کر دیا یا ڈپریشن میں مبتلا کر دیا. ڈپریسڈ ہوگا تو بھی فالج کا حملہ ہوگا, اور بلڈ پریشر ہائی ہوگا تو بھی فالج کا حملہ ہوگا. تو جو بیماریاں آج پیدا ہونے والی تھی بلڈ پریشر ہائی یا بلڈ پریشر لو ہونے کی وجہ سے نہیں ہے, تو غصہ اور حسد بلڈ پریشر ہائی ہوگا, یا پھر مایوسیت اور احساس کمتری وہاں بلڈ پریشر لو ہوگا. اور یہ دونوں کا نتیجہ ہے فالج کا ہونا. اور حضور 1400 سال پہلے جہاں آج کے ڈاکٹر کی نظر گئی, آج کے فلاسفر کی نظر گئی, آج کے ویگیانک کی نظر گئی, وہ عالم غیب ہے مصطفیٰ جن کی نظر 1400 سال پہلے گئی. حضور نے جو کہہ دیا آج کے حالات کو 1400 سال پہلے دیکھ کر تو ماننا پڑے گا. ڈاکٹر کا قد چھوٹا, سائنٹسٹ چھوٹا, فلاسفر چھوٹا, پروفیسر چھوٹا, اور سب سے بڑی بات اگر کسی کی ہے تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, حضرت علامہ مفتی شہریار صاحب قبلہ. اسی کو یورپ کے دانشور نے کہا میں اس دھرتی کا سب سے کامیاب ترین انسان تلاش کروں گا جس سے بڑا کوئی نہ ہو جو ہر چھیتر میں کامیاب ہو. انہوں نے دماغ دوڑایا پوری دنیا پہ. گاندھی جی بھارت کا بڑا نظر آیا, نہرو بھارت کا بڑا نظر آیا, مگر وہ راجنیتی کا بڑا نظر آیا. نیوٹن انگلینڈ کا بڑا نظر آیا, مگر وہ سائنس کا بڑا نظر آیا. آئنسٹائن بڑا نظر آیا, مگر وہ وگیان کے چھیتر کا بڑا نظر آیا. ورڈسورتھ, جان کیٹس, وہ لٹریچر کی دنیا کا بڑا نظر آیا. کوئی راجنیتی کا بڑا ہے, کوئی سائنس کی دنیا کا بڑا ہے, کوئی ادب کی دنیا کا بڑا ہے, کوئی کھیل کی دنیا کا بڑا ہے, کوئی دوسرے شعبۂ معاشیات کا بڑا ہے. ایک ایسا شخص جس کے کروڑوں فینز ہو, کروڑوں فالوور ہو, جو ہر دور میں, ہر عہد میں, ہر زمانے کے لیے, ہر علاقے کے لیے, ہر ریجن کے لیے, ہر ٹرائبس کے لیے, ہر عہد کے لیے جو لوگوں کے رول ماڈل ہو, جو لوگوں کے گائیڈ ہو, جو لوگوں کے رہنما ہو, وہی دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان ہو سکتا ہے. امریکہ کا پڑھا لکھا ڈاکٹر مائیکل ہارٹ, اس نے کہا میں پتہ لگاؤں گا دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان کون ہوگا. انہوں نے ساری دنیا کی تاریخ کو آنکھ کی ٹھٹیوں میں سمیٹ لیا, اپنے آپ کو لائبریری میں قید کر دیا. ہندوستان کے ہر ڈپارٹ کے ماہرین کا مطالعہ کیا, چائنا جاپان کے ہر ڈپارٹ کے ماہرین کا مطالعہ کیا, امریکہ یورپ کے ہر ڈپارٹ کے ماہرین کا مطالعہ کیا, دنیا کے 200 سے زائد ممالک کے ماہرین کا مطالعہ کیا, اور جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر اب تک کا مطالعہ کیا. پوری دنیا کے انہوں نے حقائق سے کام لیتے ہوئے کہا میں ایکسیسریشن کو جگہ نہیں دوں گا, میں مبالغہ آرائی سے کام نہیں لوں گا, میں عقیدت اور محبت کو جگہ نہیں دوں گا کہ جس کی طرف میری محبت ہے میں محبت کی وجہ سے ان کو آگے بڑھاؤں گا. کہا نہیں, میں چاہے مانوں جس پیغمبر کو, میں بولوں گا سچ, چاہے میں جس شعبے سے تعلق رکھوں, مگر میں بولوں گا حق, اور حق کے لیے مطالعہ چاہیے. انہوں نے سچائی کا مطالعہ کیا, دنیا کی تاریخ کو کھنگال کے رکھ دیا. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ ان کروڑوں میں سے
کو چھانٹا. یہ 100 مہان ہے. دنیا کے کروڑوں انسانوں میں عظیم انسان ہے. اس 100 میں مہان عطن کون ہے جو سب سے زیادہ عظیم ترین اور کامیاب ترین انسان ہو, جس جو امریکہ کے لیے بھی لاجواب ہو, ہندوستان کے لیے بھی لاجواب ہو, چائنا جاپان کے لیے بھی لاجواب ہو, سری لنکا کے لیے بھی لاجواب ہو, ہر عہد کے لیے لاجواب ہو. انہوں نے سچائی کا پتہ لگاتے ہوئے آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ کوئی ایسا شخص نہیں ملتا جو ہر اعتبار سے کمپلیٹ ہو, وہ انسان کامل ہو اور ہر آدمی کے لیے مفید ہو, ہر شعبے میں شاندار رہنمائی اس کی ہو, اور یہ رہنمائی 1400 سال پہلے سے لے کر قیامت تک ہر عہد کے لیے ہو. انہوں نے دماغ جلا جلا کر کئی سال کے بعد جو کتاب ترتیب دی اس کا نام تھا ہنڈر. اس میں پہلا نام جو آیا, لوگ کہتے تھے وہ کریشن ہے, حضرت عیسیٰ کا نام پہلے نمبر پہ دے گا. لوگ کہتے تھے وہ سائنٹسٹ ہے, جناب نیوٹن کا نام پہلے نمبر پہ دے گا. لوگ کہتے تھے وہ یورپ کا ہے, وہ یورپ کے کسی آدمی کا نام اول نمبر پہ دے گا. لوگ کہتے تھے وہ امریکہ کا ڈاکٹر مائیکل ہارٹ, امریکہ کے ابراہیم لنکن کا نام دے گا. لوگ کہتے تھے جارج واشنگٹن کا نام پہلے دے گا. لوگ کہتے تھے آئنسٹائن کا نام پہلے دے گا. یہ 40 سال پہلے کی بات ہے. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے اسٹڈی کی, گوتم بدھ کو بھی پڑھا, مہاویر کو بھی پڑھا, جناب عیسیٰ کو بھی پڑھا, جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھی پڑھا, ہندوستان کے گاندھی نہرو کو بھی پڑھا, انہوں نے دلائی لاما کو بھی پڑھا, انہوں نے بودھ دھرم کے گرو کو بھی پڑھا, ساری دنیا کے رہنماؤں کو پڑھا. اخیر میں انہوں نے فیکٹ کہا کہ کوئی پڑھا نہیں ہے. He was the only man in history who was supremely successful on both levels, religious and secular. کہتے ہیں مذہب اور سیاست کا دونوں سطح پر سب سے زیادہ کامیاب ترین شخص حقیقت کی نگاہ میں اگر کوئی ہے تاریخ میں تو پہلا نام محمد عربی کا آتا ہے. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کہتے ہیں he was only man in history. وہ تاریخ کا اکلوتا آدمی ہے جو ہر عہد کے لیے, ہر زمانے کے لیے, ہر زمان کے لیے, ہر لوکیلٹیز کے لیے, وہ کہتے ہیں 1400 سال گزر گئے, آج اس کے فالوور میں کمی نہیں آئی. وہی نماز جو پہلے تھی آج بھی ہے, وہی قانون زکات جو پہلے تھا آج بھی ہے, وہی قانون میں ازدواجی زندگی جو پہلے تھا وہ آج بھی ہے, وہی قانون میں پیدائش اور دفن موت جو پہلے تھا وہی آج بھی ہے. عہد بدل گیا, زمان بدل گئے, ان کے اصول میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. وہی ضابطہ ہے امیروں کے لیے, غریبوں کے لیے, شہریوں کے لیے, دیہاتیوں کے لیے, عربی کے لیے, اجمی کے لیے, یورپین کے لیے, امریکن کے لیے, آسٹریلین کے لیے. وہ کہتے ہیں قیامت تک مفید باتیں جو ان کے ارشادات میں ملتی ہیں وہ دوسرے کسی اسکالر کی زندگی میں نہیں ملتا. اس لیے کہتا اگر کسی کو شک ہو کہ محمد سے بھی بڑا کوئی آدمی ہے مجھے مثال سے سمجھا دے, میں ان سے بڑا کس کو لکھوں. آج 40 سال گزر گئے, اعتراض کرنے والا بولا تھا کہ اس سے بڑا دوسرا کیوں نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اطمینان بخش ثبوت دے دو, میں اپنا فیصلہ بدل دوں گا. 40 سال کے اندر آج تک کوئی آدمی دلیل نہیں دے سکا. دلیل دے گا کیسے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, جس مصطفیٰ کے سر پہ اللہ نے ڈال دیا ہے, نہ پہلے کوئی بڑا ہوا نہ قیامت تک کوئی بڑا ہوگا. اس لیے رضا کہتے ہیں سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا. ایک قوم مسلم تو امریکہ کا یورپ تو مصطفیٰ کو سب سے بڑا کہتا ہے. امریکہ کا دانشور تو انسانی اتہاس کا سب سے کامیاب ترین انسان کہتا ہے. دلی کا لچا اگر نبی کے خلاف بولے اس کے لیے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دلی کی کوئی بندریا اگر پیغمبر اعظم کی زندگی پہ نکتہ چینی اور تنقید کرے, اس بندریا کی اوقات ہی کیا ہے جسے ایک جملہ ہندی بولنا ٹھیک سے نہیں آتا ہو, ایک جملہ انگریزی ٹھیک سے بول نہیں پاتی ہو, ایک جملہ اردو ٹھیک سے نہیں بول پاتی ہو. اس بندریا کو حق کیا حاصل ہے کہ دنیا کے سب سے کامیاب ترین انسان کی زندگی پہ وہ اٹیک کرے. انہوں نے اپنی مٹی پلید کر لی, اپنی زندگی کو جوخم میں ڈال دیا. تسلیمہ نسرین بولی دنیا نے قبول نہیں کیا, اس کی زندگی میں آگ لگ گئی. سلمان رشدی بولا دنیا نے قبول نہیں کیا, اس کی زندگی میں آگ لگ گئی. اب وہ آزادانہ ڈھنگ سے یہ لوگ سڑک پہ گھوم نہیں سکتے, چائے پی نہیں سکتے. وہ دلی کی بندریا آج سڑک پہ گھوم نہیں سکتی. ایک خطرہ دماغ میں ہے کوئی پیچھے سے مصطفیٰ کا غلام میری گردن چھوٹی نہ کر دے. ایک خطرہ ہے, ایک آزادی چھین لی گئی. اب جیتے جی وہ جہنم میں پہنچ گئی. وہ
وہ ہے وہ مرتد وہ وسیم نظری وہ آج جیل میں بند ہے. وہ بولتا ہے میری بیوی چھوٹ گئی, میرا بچہ چھوٹ گیا, میرے رشتہ دار چھوٹ گئے, میرا دوست نرسنگانند چھوٹ گیا. جو تو سوچا تھا کہ میں غیر مسلم ہندو بن جاؤں گا تو سارا ہندو 100 کروڑ یہ مجھ کو گلے لگا لے گا, سر پہ بٹھا لے گا, مجھ کو منترالے میں جگہ دے دے گا, میں گریہ منتری بن جاؤں گا. مگر وہ بھول گیا کہ اللہ ہے ساری کائنات کا خالق, عزت دینے والا وہی ہے, ذلیل کرنے والا وہی ہے. وہ دیکھتا ہے جہنم تو وہاں دیتا ہے, یہاں اس آگ کی ہلکی سی جھلک دکھا دیتا ہے. آج اس کو دوست نرسنگانند نے چھوڑ دیا, سارا ہندو طبقہ چھوڑ دیا, اس کی بیوی اس کے بچے چھوڑ دی. وہ کہتا اب میں زہر کھا کے مر جاؤں گا. زہر کھا کے تو مر ہی جانا چاہیے, تیرا انجام وہی ہے. دنیا تنگ ہو گئی, اپنے ٹھکانے سب چھوڑ گئے جب قرآن کے خلاف بولا, مصطفیٰ کے خلاف بولا. اور دوسرا ایک طبقہ ہے جو مصطفیٰ کی عظمت بیان کر رہا ہے, جو قرآن کی عظمت بیان کر رہا ہے. اسی میں ایک نام تھا اختر رضا خان اظہری کا. انڈیا میں رہے تو قرآن کی عظمت پہ بولے, امریکہ میں رہے مصطفیٰ کی عظمت پہ بولے. وہ ساری زندگی قرآن پہ بولتا رہا, حدیث پہ بولتا رہا, اسلام کی عظمت پہ بولتا رہا, 10 لاکھ مریدوں کی جھرمٹ میں بولتا رہا, مساجد و مدارس میں بولتا رہا. اللہ نے وہ عزتیں دے دی کہ بریلی کے سوداگران سے اٹھا کر شہرت کے اس آسمان پہ پہنچا دیا. اتنا بڑا جنازہ اس کا نکلا کہ ساری دنیا دیکھتی رہ گئی. امریکہ کا پریزیڈنٹ ہندوستان کا پردھان منتری سوچتا رہ گیا کہ جو اخبارات سے دور تھا, واٹس ایپ سے دور تھا, یوٹیوب سے دور تھا, یہ کون سا کمال تھا اسے شہرت کے آسمان پہ پہنچا دیا. تو ماننا پڑا یوٹیوب کی شہرت عارضی ہے, واٹس ایپ کی شہرت عارضی ہے. جو شہرت اللہ کی طرف سے مل جائے وہ دائمی شہرت ہے. اس فقیر کو دین کی خدمت کا یہ انعام ملا کہ جنت وہاں ملے گی, شہرت اور مقبولیت کی دولت یہاں اللہ نے نوازا. یا رسول اللہ زندہ باد. اس لیے کبھی نروس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کون کیا بول رہا ہے, اپنا کام کرتے جائیں. اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. جس اللہ کی پرستش آپ کرتے ہیں, جس اللہ رب العزت کے سامنے آپ پیشانی ٹیکتے ہیں, وہ اللہ آپ سے بے خبر نہیں ہے. وہ اللہ جان رہا ہے کہ میرے بندے مسجدوں میں 5 وقت کیا بولتے ہیں. وہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ مدرسوں کی چٹائی پہ یہ ہمارے بندے کیا پڑھ رہے ہیں. وہ اللہ دیکھتا ہے کہ رات کے آخری پہر میں ہمارے مقبول بندے آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہا کر مجھ سے مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں. وہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد 50 لاکھ سے زیادہ کا مجمع ایک دھوری کے ارد گرد کس طرح حج کے موقع پر گھومتا رہتا ہے اور سال بھر تک اس اللہ کے گھر کا طواف کرتا رہتا ہے. اللہ دیکھتا ہے حج کیسے ہو رہا ہے, ماہ رمضان میں نیکیوں کا ماحول کیسا پیدا ہو رہا ہے. اللہ تک کو دیکھ رہا ہے کہ ہم بہت سارا طبقہ ہے جو میرا انکار کر رہا ہے, لیکن ایک مسلمانوں کا بڑا گروپ ہے 200 کروڑ لوگوں کا جو ماہ رمضان میں 12 سے 15 گھنٹے بھوکا رہ کر وہ اپنے مومن ہونے کا ثبوت دیتا ہے. اللہ کی خاطر بیوی کو چھوڑ دیتا ہے, اللہ کی خاطر دانا چھوڑ دیتا ہے, اللہ کی خاطر پانی چھوڑ دیتا ہے. جب اللہ کی خاطر دانا پانی بیوی کو 15 گھنٹے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے ان مخصوص بندوں کو ذلیل کیسے کرے گا, رسوا کیسے ہونے دے گا. اللہ ہے, صرف شک کی بنیاد پہ انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. کوئی بکواس کرے, اس کی بکواس کو سننے کے بعد اپنا ایمان کبھی کمزور مت کرنا. اللہ ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے, اور ابھی تو تم کو تجربہ ایسا ہو گیا. پہلے تو پاتا تھا کہ وَقُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ. سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے خدا, جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. یہ تو تم قرآن میں پڑھتے تھے, لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے ابھی آپ نے دیکھا 2 سال پہلے اور کس طرح ہندوستان میں لوگوں نے حالات پیدا کر دیے تھے. 1000 سال سے میرے باپ دادا یہاں رہ رہے ہیں. ہماری مسجدوں کی تاریخ 1000 سال پرانی تاریخ ہے. 1200 سال سے ہندوستان میں کروڑوں مسلمان رہ رہے ہیں. یہاں کی زمین پہ کھیتی کرنا, بزنس کرنا, یہاں کے لوگوں کو تہذیب سکھانا, یہ سب مسلمانوں کا امپورٹنٹ رول رہا ہندوستان کی زمین پہ. ہندوستان میں ایک کالج نہیں تھا, اور آج کی تاریخ میں کتنے کالج ہیں آپ گن نہیں پائیں گے. آج سے 500 سال پہلے ایک میڈیکل کالج نہیں تھا انڈیا میں. آج کتنے کالج ہیں آپ گن نہیں پائیں گے. آج سے 500 سال پہلے کوئی یونیورسٹی نہیں تھی, چاہے جواہر لال یونیورسٹی ہو, چاہے دلی یونیورسٹی ہو, چاہے پٹنہ یونیورسٹی ہو, چاہے روہل کھنڈ بندیل کھنڈ یونیورسٹی ہو, چاہے ایمس
علی گڑھ یونیورسٹی ہو، یہ سب کی تاریخ 200 سال کے اندر کی ہے۔ 500 سال پہلے کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، 500 سال پہلے کوئی انجینئرنگ کالج نہیں تھا۔ یہ وہ ہندوستان ہے جس میں ایک کالج نہیں تھا، لیکن آج ہزاروں کالج، آج سینکڑوں یونیورسٹی، آج لاکھوں اسکول اس ہندوستان کی سرزمین میں موجود ہے۔ یہ بتائیں کہ ہندوستان میں علم کا چراغ لے کے کون آیا؟ یہاں لوگوں کو ریڈنگ اور رائٹنگ کا مزاج کس نے دیا؟ آج سے 500 سال پہلے کوئی کالج نہیں تھا۔ یہ لال قلعہ کا انجینئر کون تھا جس نے ایسی عمارت ہندوستان کو دے دی، جس عمارت کا جواب نہ امریکہ کے پاس ہے، نہ بریٹن کے پاس ہے، نہ فرانس کے پاس ہے، نہ چائنا جاپان کے پاس ہے۔ جب وہاں کے ٹرین، جب وہاں کے ٹورسٹ، جب وہاں کے سیاح آتے ہیں، لال قلعہ کی نقاشی، اس کی مینار، اس کے گنبد، اس کے گیٹ کو دیکھتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں۔ 150 منزلہ مکان بنانا آسان ہے اور ایسی نقاشی مشکل ہے۔ یہاں کا انجینئر کہاں سے آیا؟ یہ ہندوستان کا قطب مینار، جس کی بلندی اور جس کی نقاشی، جس میں آیات قرآنیہ کی تحریر کو لوگ دیکھیں تو دنگ رہ جائیں۔ آخر یہ مینار کا انجینئر کہاں سے آیا؟ یہ تاج محل جو دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک عجوبہ ہے، یہ سب سے بڑا تعجب خیز عجوبہ، یہ عمارت کس نے دی؟ انجینئر وہاں کا کہاں سے آیا؟ اس وقت انجینئرنگ کا کالج ہی نہیں تھا۔ مکرانہ کی زمین سے ہاتھی کے ذریعے، بیل کے ذریعے، بیل گاڑی پہ وہاں سے سنگ مرمر کو لانا، اس کی نقاشی کرنا، اور پھر کئی 100 فٹ کی بلندی پر، 150 فٹ کی بلندی پہ اس پتھر کو سیٹ کرنا، اس کی نقاشی کرنا۔ آج کے سائنسداں محو حیرت ہے کہ کیسے 500 سال پہلے یہ کام ہوا۔ وہ انجینئر کہیں کا نہیں تھا، وہ انجینئر اسی مدرسے کی چٹائی کا پڑھا ہوا تھا، وہ انجینئر اسی مدرسے کا تھا کہ میں کہہ سکتا ہوں لال قلعہ کا انجینئر، تاج محل کا انجینئر، جامع مسجد کا انجینئر اسی مدرسے کا تھا۔ اسی مدرسے کے انجینئر نے جب آرکیٹیکٹ فن تعمیر کو ہندوستان والوں کو دیا، اور پھر جیسے دھیرے دھیرے یہاں میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج کھلنے لگے، تو اسی مسلمان انجینئروں کے نقشے کے مطابق یہاں کی عمارتیں بننے لگی، یہاں کے انجینئر پڑھنے لگے، اس کا سلیبس یہاں آ گیا۔ تو ہندوستان میں اگر آج انجینئرنگ کالج جوان ہے تو احسان مسلمانوں کا ہے، اور احسان اس مدرسے کا ہے۔ اس نے اسکول کھولنے کا دروازہ کھولا۔ قیامت تک بھارت میں جہاں یونیورسٹیز کھلتی جائیں گی، ان سبوں کا صحرا ان مدرسوں کے سر جائے گا۔ کیا ایک بھی اسکول نہیں تھا؟ میں تعلیمی درسگاہوں کے کھولنے کا مزاج اسی مدرسے نے دنیا والوں کو عطا فرمایا۔ ہندوستان میں احسان ان مسلمانوں کا ہے، اور آج تو اسی مسلمان کو کھدڑنے کی بات کر رہا تھا۔ مسلمان نے ہندوستان کی معیشت کو مضبوط کیا۔ بھارت سونے کی چڑیا کبھی کہلاتا تھا۔ مسلمانوں کے وجود سے ہندوستان کی معیشت مضبوط ہوئی، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا 2 سال پہلے کس قدر لوگوں نے بدماشی شروع کر دی۔ کھدیڑ کے بھگا دیں گے، تمہیں نکال دیں گے، جاؤ بنگلہ دیش، جاؤ پاکستان، جاؤ افغانستان۔ پاکستان سے کوئی آئے گا تو ایز اے گیسٹ مہمان بنا کے رکھیں گے۔ تمہارا باپ 1000 سال سے آ رہا ہے، 500 بیگھہ زمین ہے، اس زمین میں 100 سال پہلے سے تیرے باپ کا نام ہے، لیکن نہیں، نام غلط ہوا تو تمہیں نکال دیں گے۔ آدھار کارڈ میں کچھ ہے، بینک پاس بک میں کچھ ہے، کالج کے ڈگری میں کچھ نام ہے، اور الیکشن آئی کارڈ میں کچھ نام ہے۔ نام درست رہا تو ٹھیک ہے، ورنہ زمین تیری ضبط کر لی جائے گی اور تجھے بھگا کے بنگلہ دیش بھیج دیا جائے گا، اور بولا جائے گا کہ تم بنگلہ دیش سے یہاں آئے ہو، گھس بیٹھی ہو تم۔ کیا بدتمیزی کا ماحول پیدا کر دیا تھا ہندوستان میں لوگوں نے۔ لوگ صاحب کرناٹک سے آ کے اپنے گاؤں میں رہ رہے ایک مہینہ سے، چونکہ نام سب کا الگ الگ ہے، اسکول کے سرٹیفکیٹ میں نام الگ ہے، اور صاحب کالج میں الگ ہے، اور الیکشن آئی کارڈ میں الگ ہے، کہیں انصاری ہے، کہیں عالم ہے، کہیں محمد ہے، کہیں محمد نہیں ہے۔ 2 مہینے 3 مہینے فیکٹری چھوڑ کر لوگ نام درست کرنے کے پیچھے کبھی BLO کے پاس دوڑ رہے ہیں، کبھی بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر کے پاس دوڑ رہے ہیں، کبھی بینک دوڑ رہے ہیں، کبھی کچہری دوڑ رہے ہیں، کبھی ہائر سیکنڈری بورڈ دوڑ رہے ہیں تاکہ نام درست ہو جائے۔ پریشانی تھی کہ مجھے بھگا دیا جائے گا، مجھے نکال دیا جائے گا۔ ہر دن وہ کہانی سامنے آ رہی تھی کہ فلاں کو ڈیٹینشن کیمپ میں ڈال دیا گیا، آسام میں بن رہا ہے، بنگلور میں بن رہا ہے، وہاں پر سارے ہندوستان کا چہرہ، مسلمانوں کا چہرہ سوکھا ہوا تھا۔ لیکن معلوم ہے تمہیں اس خطرناک ماحول سے اللہ نے
کیسے نکالا ہے. ہندوستان کے شریر مجھے مسل دینا چاہتے تھے, مجھے مار دینا چاہتے تھے, ہندوستان سے نکالنے کی ترکیب بنا رہے تھے, اور آج بھی خفیہ طور پر بنا رہے ہوں گے, لیکن آپ کو دہشت میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ ہے, اللہ حق ہے, قرآن حق ہے, اسلام حق ہے. تو جس اللہ نے نمرود کو دنیا کی سلطنت دی تھی, وہ نمرود خدائی کا دعویٰ کرنے لگا, لوگوں سے سجدہ کروانے لگا. اللہ نے چھوٹ دے دی 10 سال, 20 سال, 25 سال, 50 سال. اللہ کے نزدیک 50 سال کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے آپ بھی ہمیشہ سماج کے کسی سود خوروں کو دیکھیں, ان کی دولت بڑھتی جا رہی ہے. یہ نہ بولے کہ اللہ نہیں ہے, اللہ رہتا تو پکڑ لیتا اس کو. یہ 25 سال سے سود کھا رہا غریب کہاں بن رہا ہے. مولانا بولتے ہیں کہ شرابی کا پھیپڑا جل جائے گا, مولانا کہتے ہیں کہ سود خور کی دولت بڑھ جائے گی, مولانا بولتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھے گا ظہر کی تو روزی سے برکت ختم ہو جائے گی, مولانا کہتے ہیں فجر کی نماز چھوڑے گا تو چہرے کا نور ختم ہو جائے گا. یہ تو 50 سال سے نماز نہیں پڑھتا ہے مگر آرام سے رہ رہا ہے. یہ تو 50 سال سے سود کھا رہا ہے, دولتیں اس کی بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو یہ تو 60-70 سال سے شراب پی رہا ہے, دولتیں اس کی بڑھ رہی ہے. یہ تو غریبوں پہ اتیاچار 50 سال سے کر رہا ہے, کہاں وہ ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے. یہ ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ 50 سال ہو گئے عذاب نہیں آیا. تو آپ جان لیں کہ دنیا عذاب اور جزا کی جگہ نہیں ہے, یہ دارالجزا نہیں ہے, یہ دارالعمل ہے, کام کی جگہ ہے. اے عمل معاشی کا حدیث میں آیا ہے, جو تیری طبیعت میں آئے تو کر. یہ دنیا کا 60, 70, 80, 90, 100 سال, میکسیمم 100 سال یہ ہم نے تجھ کو دے دیے ہیں, اور تم کو آزادی ہے. چاہے شراب پی کے زندہ رہ, یا دودھ پی کے زندہ رہ, یا پانی پی کے زندہ رہ, یا پانی پی کے زندہ رہ. ایک طرف شراب کا گلاس, ایک طرف دودھ کا گلاس. اب تیری مرضی ہے, چاہے شراب کی طرف ہاتھ بڑھا یا دودھ کی طرف ہاتھ بڑھا. ایک طرف مسجد ہے, جا کے مسجد میں نماز پڑھ, یا تیری مرضی ہے مندر میں گھنٹہ بجا. ایک طرف نیکوں کی محفل ہے, وہاں جا کے بیٹھ, یا شراب کی بھٹی میں جا کے وہاں خوب گالیاں دے اور خوب غیبت کی محفل سجا. 80, 90, 100 سال, اس سے زیادہ نہیں. اس سے زیادہ اگر کوئی زندہ رہ بھی گیا وہ مردہ لاش کی طرح ہے, اور اسی 100 سال کے اندر ہی تجھ کو دنیا چھوڑ کے جانا ہوگا. ہر جمعہ کے دن خطبہ رضویہ میں اس حدیث پاک کی تلاوت ہوتی ہے. اے عمل معاشیتا, ڈو واٹ ڈو یو وانٹ, جو تیری طبیعت میں آئے تو کر لے. عالم کو گالی دے, ماں باپ کو لات اور جوتے سے مار دے, اپنے پڑوسی پہ ظلم کر لے, نوکر غلام پہ اتیاچار کر لے, دن رات شراب پیتا رہا, جیسے بھی ہو 100 سال 1 منٹ ہے اللہ کے نزدیک. تمہارے نزدیک 100 سال ہے, اللہ کے نزدیک وہ 1 منٹ ہے, 1 منٹ سے بھی کم ہے. کیوں؟ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہاں کا ایک دن دنیاوی گنتی کے حساب سے 50,000 سال کے برابر ہے. کان مقدارہ 50,000 سنہ, وہاں کا دن جس کی مقدار دنیاوی گنتی کے حساب سے 50,000 سال کا ایک دن ہوگا مرنے کے بعد کا, اس کے مقابلے میں دنیا کا 100 سال تو 1 سیکنڈ ہے. تو 1 سیکنڈ جیسے جینا ہے جی لے, شراب پی کے جی لے, زنا کر کے جی لے, مولانا کو گالی دے کے جی لے, مدرسے کو مٹا کے جی لے, ظلم اتیاچار کر کے جی لے, اور سود کھا کے جی لے, جیسے جینا ہو جی لے. مرنا تو ہے تم کو 100 سال کے اندر ہی ہے, پھر اللہ کے پاس جائے گا, اللہ تجھے بتا دے گا کما تو دینو تو دار, جیسی کرنی ویسی بھرنی, جیسا برے کام کا برا نتیجہ, اسی کی ہلکی سی جھلک اللہ دنیا میں دیتا ہے. تو ایسا نہیں کہ دنیا میں نہیں دیتا ہے, دنیا دارالجزا نہیں ہے, مگر ہلکی سی جھلک دکھلاتا ہے. والا عذاب الآخرت اکبر, آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے. دنیا میں جو آدمی ماں باپ کی توہین کرے گا اس کا بیٹا نافرمان پیدا ہوتا ہے, اور باپ کو جو تکلیف دیا تھا اس سے بڑی تکلیف ان کا بیٹا ان کو دیتا ہے. یہ ہلکا سا بدلہ ہے اور خطرناک بدلہ. تو مرنے کے بعد جہنم کی آگ میں باپ کو مارنے کا, ماں کو ستانے کا, پڑوسی کو ظلم کرنے کا, نوکر کو آنکھ دکھلانے کا, دوسروں کو گالی دینے کا, دولت کے نشے میں فرعون بننے کا, اس کا تو حقیقی سزا, اس کی حقیقی سزا تو مرنے کے بعد ہی ہے. والا عذاب الآخرت اکبر, آخرت کا عذاب سب سے بڑا ہے, مگر اسی کی چھوٹی سی جھلک اللہ دنیا میں دکھلا دیتا ہے. ماں باپ کا نافرمان, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, میرے گھر کے سامنے ایک شخص کا گھر تھا, اس کا بوڑھا باپ, اس کا جوان بیٹا, جس طرح ایک مردہ کتے کو آدمی گھسیٹ کر گڈھے میں ڈالتا ہے, اسی طرح میری عمر غالباً 10 سے 12 سال
साल रही होगी। मैं सारा गांव जमा था इस तमाशे को देखने के लिए। मेरे वालिद ने कहा जो कुछ तुम देख रहा है ये बेटा अपने बाप को इस तरह घसीट रहा है। मेरे बाप की उम्र उस वक्त 50 साल थी। वो कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से सेम यही मंजर मैंने देखा है। जो आज घसीटा जा रहा है ये भी अपने बाप को ऐसे ही घसीटा था। वो मंजर मैंने देखा था। ये है अदना सा बदला, जैसी करनी वैसी भरनी। उन्होंने अपने बाप को घसीटा था, उनका बेटा उसको घसीट कर हजारों आदमी के सामने उसकी बेइज्जती का तमाशा उसने दिखलाया। पाकिस्तान का एक शख्स वह शराबी था। उनकी माँ बराबर कहती थी कि बेटा शराब मत पी, दुनिया आज है कल खत्म। यह दुनिया ढलती छांव की तरह है, कोई हमेशा जवान नहीं रहता है। जवानी क्षण भर की आती है फिर बुढ़ापे में तब्दील हो जाती है। जैसे दरख्त का साया है, अभी इधर है, सूरज जैसे ढला वो साया उधर चला जाता है। दुनिया की कोई चीज एक हालत पर नहीं रहती है। जिसको तुमने 10 साल पहले देखा था दाढ़ी के सारे बाल सयाह थे, आज 10 साल के बाद तू देख उसके दाढ़ी के बाल या तो खिचड़ी की तरह हो गए हैं या फिर मुकम्मल तौर पर व्हाइट हो गए। एक हालत पे दुनिया की कोई चीज नहीं रहती। 10 साल पहले कोई मालदार था, आज उसकी कार बिक गई, मकान बिक गए, जमीन बिक गई और सड़क पे आ गया। ये तमाशा बंबई में हर हमेशा देखा जाता है। नौकर बन के बंबई आया था, नौकरी कर रहा था और देखते ही देखते अरबों में खेलने लगा और 2-4 साल के बाद ऐसा पलटा खाया कि गाड़ी बिक गई, मकान बिक गए, आईफोन बिक गए। अब वह सड़क पे आ गया, दूसरी फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा। जहां से सफर का आगाज किया था वहीं वो पहुंच गया। ये दुनिया की कोई चीज एक हालत पर नहीं रहती है। इसलिए यहां अगर कोई दौलत पे इतराता है उससे बड़ा गधा कोई नहीं है। यहाँ कोई जवानी पे इतराता है उससे बड़ा उल्लू कोई नहीं है। यहाँ कोई अपने मकान पे घमंड करता है उससे बड़ा अहमद कोई नहीं है। यहाँ अगर अल्लाह नेमत दे तो वो नेमत फिरौन बनने का इशू नहीं है, वो नेमत है शुक्र का इशू। अल्लाह जवानी दे तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह दौलत दे तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह गाड़ी दे तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, जमीन दे तो शुक्र अदा करे, नौकरी मिले तो शुक्र अदा करे। वह पान खा के सीने का बटन खोलकर सीना तान के चल के न बोले आई एम ग्रेटर एंड ऑल, मैं सबसे बड़ा हूं, मैं जो चाहूंगा वो होगा, जो मैं खाता हूं वो कोई नहीं, जो मैं पहनता हूं कोई नहीं पहनता, जो मैं गाड़ी पे चलता कोई नहीं चलता। वो गधा सिर्फ 10 साल वेट करे समाज का आदमी, 10 साल के बाद उसकी रुसवाई का तमाशा वो देखेगा, उसकी जिल्लत का तमाशा देखेगा। अगर नहीं तो मरना तो है ही, कयामत के दिन तो तमाशा देखेगा ही। इस दुनिया में जब उसकी जवानी बुढ़ापे में तब्दील होगी, जब हाथ कांपने लगेगा, जब वो लाठी के सहारे चलेगा, उसके सामने आके बोल कहां गई तेरी जवानी, कहां का तेरा चिंधाड़ना, कहां का नौकर गुलाम को मारना, कहां का पड़ोसी को गाली देना, कहां गई तेरी जवानी। आज अगर तुझे 2-4 तमाचा चेहरे पे मारे तो तेरे हाथ में ताकत भी नहीं कि तू बदला ले सके, तो जवानी पे कहां इतराता था। ये दुनिया की कोई चीज एक हालत पर नहीं रहती है। अल्लाह सबों को छोड़ दिया है, जैसे जीना है जी ले, उसके बाद फिर अंजाम के तौर पर मेरे पास आना होगा। माँ बहुत समझाती थी, माँ तजर्बाकार थी। वो कहती थी बेटा अल्लाह ने दौलत दी है तो इबादत बढ़ा दे, नेकी बढ़ा दे, दौलत मिली है जन्नत खरीद ले, क्योंकि कल दौलत नहीं रहेगी। तू चाहेगा कि मैं खैरात करूं, मैं मदरसे में दे दूं, मैं मस्जिद में दे दूं, पैसा ही नहीं रहेगा तो कहां से देगा। इसलिए आज अल्लाह ने दौलत दी है तो आज जन्नत खरीद ले। गरीबों की बेटी की शादी में मदद कर, बीमारों का इलाज करवा, मिस्किनों की खबरगिरी कर, अपने पड़ोसियों को देख, बीमारों का इलाज करवा और अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा कर। अगर शुक्र अदा करेगा तो अल्लाह नेमत को बढ़ा देगा। कुरान पाक में आया है वला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुमने नेमत का शुक्रिया अदा किया तो हम नेमत को और बढ़ाते रहेंगे। अगर तुमने सजदा किया, ये बोला कि ये मकान अल्लाह ने दिया है, सजदा बढ़ा दिया, जवानी अल्लाह ने दी है, सजदा बढ़ा दिया, औलाद अल्लाह ने दी है, सजदा बढ़ा दिया, तो नेमत और बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि कुरान में आया है कि अगर नेमत का शुक्र अदा किया, नेमत का हक अदा किया, यानी ज़कात निकालता रहा, मोटे दानों की कुर्बानी करता रहा, सदक़े फित्र देता रहा, नफ़्ल खैरात करता रहा, गरीबों मिस्किनों का ख्याल करता रहा, ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से खूब खैरात करता रहा। क्योंकि हुजूर ने कहा है मालदार तबाह हो गए, माल वाले तबाह हो गए, क्योंकि माल वाला अक्सर झूठ बोल के ही माल कमाता है, गलत तरीके से ही कमाता है, नाजायज तरीके से ही
نہیں کماتا ہے، حلال طریقے سے فراوانی رزق کی نہیں ملتی ہے، جس کو بھی قیمتی گاڑیاں سڑکوں پہ دوڑ رہی ہے، ان تمام گاڑی کے پیچھے حرام ذریعہ رزق کام کرتا ہے۔ فراوانی سے 50 لاکھ ماہانہ حلال کمائی کرنے والوں کو نہیں ملتا ہے۔ جتنی بھی فلک بوس عمارتیں ہیں، جتنی بھی قیمتی گاڑیاں ہیں اور جتنی بھی قیمتی زیورات ہیں، سب کے پیچھے کچھ نہ کچھ بلیک بونس ہوتا ہے، کالا پن ہوتا ہے۔ کہیں جھوٹ بول کر، کہیں حرام طریقے سے، کہیں مال چھپا کر، کہیں دلالی کر کے، کہیں بکی ہوئی زمین بیچ کر۔ اس لیے مکان کو دیکھ کے تعریف مت کر، گاڑی کو دیکھ کے تعریف مت کر، دولتوں کو دیکھ کے تعریف مت کر، ورنہ ظالموں کا ساتھ دینے والوں میں تیرا نام لکھا جائے گا۔ چکنی چپڑی باتیں مت کر، جو حرام طریقے سے پیسہ کما کے ماربل گرینائٹ سے سجا ہوا مکان بنایا ہے، یہ مت بول کہ اللہ نے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ یہ دیکھ، اگر حلال سے بنایا ہے تب تو بول کہ اللہ نے نوازا ہے، اور اگر حرام سے بنایا ہے، شراب کا کاروبار کر کے بنایا ہے، سود کھا کے بنایا ہے، بینک کا مال لے کے بنایا ہے، دوسروں کی زمین پہ قبضہ کر کے بنایا ہے، تو خبردار وہاں بیٹھنا مت، اس کی تعریف مت کرنا، ورنہ ظالموں کے ساتھ بیٹھنے والا، ظالموں کے ساتھ چلنے والا، وہ سب کے سب مجرم قرار دیے جائیں گے۔ حالات ایسے ہیں کہ دلی کا ڈکیت اجمیر جاتا ہے اور غریب نواز کے دروازے پہ چابی ڈال دیتا ہے، کہتا ہے بابا پچھلے بار میں انووا لے کے آیا تھا، اس بار میں لینڈ کرویشن لے کے آیا ہوں، آپ نے بہت نوازا ہے۔ یہ ڈکیت ہے، یہ گنڈا ہے، اور گنڈا گردی کر کے کار خرید کے اجمیر محلہ جا کر کہتا ہے کہ آپ نے ہم کو دیا ہے۔ یقین جانے ایک حرام خوری ہے اور ایک سیدھا زوری ہے کہ غریب نواز کی طرف منسوب کرتا ہے کہ آپ نے مجھ کو یہ مال دیا ہے۔ یعنی غریب نواز نے کہا تھا کہ جاؤ دوسروں کی زمین میں قبضہ کرو اور دلالی کرو اور کار خرید کے چابی لے کے میرے پاس آؤ۔ اس کا مطلب غریب نواز گھونڈوں اور غریبوں کو، گھونڈوں اور دلالوں کو پالتے ہیں۔ وہ بدتمیز ہے، ایک تو حرام کمائی اور دوسرا اس نیک اور پاکیزہ بندے کی قبر پہ جا کے چابی رکھ دیتا ہے۔ جہاں بھی چمکتی دمکتی دنیا ہے وہاں 90% حرام کا دخل ہوتا ہے، اور حدیث میں آیا ہے حرام کھانے والا وہ چاہے کعبہ میں کیوں نہ دعا کرے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک شخص دور دراز سے چل کے آتا ہے، ہاتھ پھیلا کے دعا کرتا ہے، یا رب کہتا ہے، مگر اللہ کے رسول کہتے ہیں دعا کیسے قبول ہوگی؟ مطعمہ حرام، ملبسہ حرام، مشربہ حرام، اس کے بدن کا کپڑا حرام کا ہے، اس کے پیٹ کی غذا حرام کی ہے، اس کے بدن کا، اس کے پیٹ کا مشروب یہ حرام کا ہے۔ حرام کھا کر کوئی کعبہ میں بھی دعا کرے دعا قبول نہیں ہوگی، اور حلال کا 1 روپیہ حرام کے کھربوں روپے سے بہتر ہوتا ہے۔ حلال کا کرائے کا گھر حرام کے اپنے کروڑوں کے گھر سے بہتر ہے۔ بزرگوں نے کہا ہے یہ 50 لاکھ لوگ جو حج کو جاتے ہیں، یہ عمرہ پہ عمرہ جو لوگ ٹھوکتے ہیں، اس میں اچھی نیت والا، حلال کمائی والا کم ہی لوگ ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ وہ ہوتے ہیں یا جھوٹ بولے، دوسروں کو ستائے اور مال کما کے حج کو چلے جائے، وہ حکام کعبہ کا خلاف تھام کے دعا کرے، کشمیر کا مسئلہ حل ہو، بوسنیا کا مسئلہ حل ہو، ہندوستان کا مسئلہ حل ہو، مسئلہ حل ہونے کے بجائے اور گہراتا چلا جاتا ہے۔ بزرگوں نے کہا کہ مسلم شریف کی حدیث پر کہ اگر آدمی کے چہرے پہ گرد و غبار ہے، اس کا پیٹ پیٹھ میں چپک گیا ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، نبی کہتے ہیں اللہ یستجاب، کیسے دعا قبول ہوگی جبکہ پیٹ کا دانا، پانی، لباس یہ سب حرام کا ہے۔ حلال کا دانا اندر جاتا ہے تو سینہ روشن ہوتا ہے، جو دعا ہو دعا قبول کا اللہ کرتا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے کہا حلال کا حج فرض نہیں ہے تو حج کی تمنا مت کر، پیسہ نہیں ہے تو مدینہ جانے کی تمنا مت کر، نماز فرض ہے نماز پڑھ، روزہ فرض ہے روزہ پڑھ، روزہ رکھ، جو فرض ہے وہ کرتا نہیں اور جو فرض نہیں ہے اس کے لیے بھیک مانگتا ہے، اور بولتا ہے طلب ہے مدینہ جانے کی۔ مسجد جانا 5 ٹائم یہ ضروری ہے، جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے۔ آدھاپن جماعت چھوڑنے والا فاسق مردود الشہادہ ہے۔ ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ شراب پینے والا 10 سال شراب پی، وہ توبہ کرے اللہ معاف کر دے گا، لیکن جس کی نماز فرض ہوئی تھی 15 سال میں، وہ نماز شروع کرتا ہے 25 سال میں، یا 10 سال کی نماز اس کے ذمہ قضا ہے، وہ 5 بار حج کر لے، 50 بار عمرہ کر لے، پھر بھی یہ 10 سال کی نماز اس کے ذمہ سے ساقط نہیں ہوگی، اسے تو پڑھنا ہی پڑے گا۔ ممکن ہے کہ توبہ کرنے اور حج کرنے سے جو قضا کا گناہ ہوا وہ قضا کا
کا گناہ تو معاف ہو جائے گا، لیکن جو اصل میں نماز ہے وہ نماز تو ساقط نہیں ہوگی، اس کو تو قضاء عمری کے طور پر پڑھنا ہی پڑے گا۔ اس معنی کر شراب پینے سے بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنا، کیونکہ شراب 10 سال پہ سچی توبہ کیا معاف، لیکن نماز اگر 10 سال پہلے فرض ہوئی تھی اور 10 سال کے بعد شروع کیا، یہ 10 سال کی نماز اس کے بطور قضا پڑھنا پڑے گا، اور کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ فرض اس کے ذمہ باقی رہے۔ آنے والی پرسوں کی جو رات آ رہی ہے وہ شب برات ہے، وہ مغفرت کی رات ہے، دعا کی قبولیت کی رات ہے، نوافل پڑھنے کی رات ہے۔ اس رات میں یہ مت بولا کون نوافل پڑھے، واٹس پہ چھوڑ رہا ہے، نوافل پڑھنے کا طریقہ بتائیے، نوافل پڑھنے کا طریقہ بتائیے، اسے بتا دیں کہ 2 رکعت نماز پڑھ، نیت کر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور 3 بار قل اللہ احد شریف پڑھ۔ یہ وہ پڑھے جس کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے، جس کی ساری نمازیں پیچھے کی ادا ہے، لیکن جس کی نمازیں قضا ہو جس کے ذمہ، وہ نفل نماز پڑھنے کا شوقین مت بنے، وہ پوری رات جاگ کر اپنی زندگی کی پہلی فجر پڑھے، پہلی فجر ادا کرے، پہلی ظہر ادا کرے، پہلی عصر کی نماز ادا کرے، پوری رات جاگ کر۔ ممکن ہے کہ 1 مہینے کی نمازیں قضا ادا ہو جائے، اس کو رات بھر جاگنے کا ثواب بھی مل جائے گا، اور پھر جو قضا نماز ہے وہ بھی ادا ہو جائے گی، اور پھر آگے جو نفل کرے گا یہ فرض ادا ہونے کے صدقے میں وہ نفل بھی قبول ہو جائے گا، اور رات بھر کی شب بیداری بھی ہو جائے گی، اور قرض بھی ادا ہو جائے گا۔ اور شیطان کھوپڑی میں یہ بات آنے نہیں دیتا، شیطان کہتا آج شب برات ہے، آج نفل نماز پڑھ، 1 رکعت میں سورہ فاتحہ 25 بار قل اللہ احد شریف پڑھے گا، 25 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جب تک روزہ فرض ذمہ قضا ہے، اگلا روزہ معلق رہے گا، قبول نہیں ہوگا۔ جب تک پچھلی نماز قضا ہے اس کا کوئی نفل قبول نہیں ہوگا جب تک فرض وہ ادا نہ کرے۔ اس کھوپڑی میں وہی بات آتی ہے جو بات علماء کے قریب رہے، وہاں حق بات آتی ہے، ورنہ شیطان اس کے دماغ میں بشمار باتیں ڈالتا رہتا ہے۔ آنے والی شب برات میں قضا نمازیں زیادہ ادا کرے، کیونکہ جان لے کہ کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے ذمہ فرض باقی ہو۔ تو آدمی خانے کعبہ میں دعا کرتا ہے، دعا رد ہو رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حرام مال کھا کر کوئی کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعا کرے، دعا قبول نہیں ہوگی، اور حلال رزا کھا کر اپنے محلے کی مسجد میں دعا کرے۔ بزرگوں نے کہا ہے جو دعا کعبہ میں قبول نہ ہوگی حرام کھا کر، وہ حلال کھا کر محلے کی مسجد میں قبول ہو جائے گی۔ اس لیے محلے کی حلال کا کمائی پہ زور دے، ورنہ آج کل صرف دولت مند بننے کے نشے میں آدمی حرام ہو یا حلال کوئی تمیز نہیں کر رہا ہے۔ مدرسے کا مال ناجائز طریقے سے لوگ کھا رہے ہیں، مسجد کا مال جو باپ نے وقف کیا تھا اسے لوگ مار مار کے کھا رہے ہیں۔ مال چاہیے مال، آخرت کا عقیدہ جب کمزور ہوتا ہے تب مال کا جذبہ جوان ہوتا ہے، مال چاہیے۔ اس لیے قرآن شریف میں ہر جگہ پہ آخرت کی بات، جنت کی بات، جہنم کی بات، پرزنات کی بات، میزان کی بات، وہاں عذاب جہنم کی بات، جنت کے انعامات کی باتوں سے پورا قرآن بھرا ہوا ہے۔ جو چرچا ہمارے گھر میں کم ہوا، نتیجے میں ہماری بیٹیوں کے بدن میں آگ لگ گئی۔ جب 14 سال کی جوانی ہے اسے کوئی شوہر چاہیے، نہیں تو کوئی اسے بوائے فرینڈ چاہیے، من شادی نہیں ہوئی تو کسی ہندو کے ساتھ ہی وہ بھاگ جائے۔ آئی دن یہ تماشا ہو رہا ہے، یہ تماشا اسی لیے ہو رہا ہے میں فزکس زیادہ پڑھتا ہوں، قرآن کم پڑھتا ہوں، میں کیمسٹری گھر میں زیادہ پڑھتا ہوں، قرآن کم پڑھتا ہوں، میں اخبار زیادہ پڑھتا ہوں، قرآن کم پڑھتا ہوں۔ جب تو اپنی بیٹی کو بتائے گا ہی نہیں کہ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، آخرت کیا ہے، فلسفہ حیات کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے، تو تیری بیٹی جانے گی کیسے؟ وہ تو سمجھے گی اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھے راتوں سے عشق کرنا، یہی زندگی کا مقصد ہے۔ نہیں شادی میں دیر ہوئی، کوئی کافر ہی مل جائے زندگی میں، کافر نے فون کیا، اس کو مٹھائی کا پیکٹ دیا، زیور دینے کا لالچ دیا، اس کو 1 لاکھ دینے کا لالچ دیا، اسی کے ساتھ وہ بھاگ گئی۔ یہ قصوروار اس کا والد ہے جو اپنے گھر میں قرآن پاک کی تعلیم کا ماحول کم قائم کیا ہے، اور صرف دنیا کمانے کی ہوس کا اپنی اولاد کو زیادہ ڈالتا ہے۔ چونکہ آدمی کا نیچر اس طرح ہے، جس طرح کی باتیں سنے گا اسی طرح کا اثر اس کے دل دماغ میں ظاہر ہوگا۔ ورنہ پہلے 25 سال کے خاتون کی شادی نہیں ہوتی تھی، اجنبی مردوں کے بارے میں دماغ میں خیال تک نہیں آتا تھا، اجنبی مردوں کے بارے میں سوچتی تک نہیں تھی۔ میری بیٹیاں، ہماری بیوی ہماری ماں ہے، سوچتی تک نہیں تھی۔ بیوہ ہوئی 25 سال میں، 75 سال میں اس کی موت ہوئی، 50 سال اپنی غیرت، اپنی عزت، اپنی حیا کی چادر کو وہ بچا کے رکھی، نہ نظر بہتی، نہ زبان بہتی، نہ اس کے ہاتھ بہتے۔ سماج کے لوگ کہتے تھے یہ
یہ سماج کی آبرو اور زینت کا نام ہے، جس کو آنچل سے، جس کے سر سے آنچل کھسکتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. اس کی وجہ سے بارش رحمت کا نزول سماج میں ہوتا ہے. وہ بھی تو عورت کی 25-50 سال شوہر کے بغیر زندہ کیسے رہی، یا 16 سال کی چھوکریاں اجنبی بھرتوں کے ساتھ بھاگنے کا ایسا ماحول قائم کیا ہے. 40 کروڑ مسلمانوں کی ناک کٹ رہی ہے. ابھی بریلی علاقے میں 1 مہینہ پہلے ایک خوبصورت پڑھی لکھی کالج کی پڑھی لکھی خاتون، انہوں نے ایک غیر مسلم کے گلے میں پھول کا مالا ڈال کر اس کے ساتھ انہوں نے شادی کر لی. ابھی چند دن پہلے ایک ہی مسلمان کی بیٹی وہ غیر مسلم کے ساتھ بھاگ کے کورٹ میرج کر رہی ہے. باپ اس کا گھگیا کے ہاتھ جوڑ کے بھیک مانگ رہا ہے کہ بیٹی مان جا، چلو میں تیری شادی دلا دوں گا. کیوں اس طرح کے سانپ کو پیدا کیا تھا؟ کیوں اس طرح کی بیٹی پیدا کی تھی جس کے سامنے باپ کو گرا کے بھیک مانگنے کی نوبت آ رہی ہے؟ باپ کہتا ہے ماں کا پیار یاد کر، میری شفقت یاد کر. تیری ماں نے تجھ کو پیٹ میں 9 مہینے رکھا، 2 سال تمہیں جگر پلایا، 10 سال نرس کی طرح تیرے کپڑوں کو صاف کری، میں نے تجھ سارا پیار تجھ پر نچھاور کیا. میری ناک کیوں کاٹ کے غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے؟ کچھ نہیں، بدن میں آگ لگی ہے. آگ جلدی سے اس آگ کو بجھانا ہے. چاہے یہ آگ کوئی ہاکر بجھا دے، کوئی جوکر بجھا دے، کوئی چمار بجھا دے، کوئی ہریجن بجھا دے، کوئی دلت بجھا دے، کوئی چادر بیچنے والا بجھا دے، کوئی گوالا بجھا دے. بدن میں آگ لگی ہے شہوت کی. یہ حرام غذا کی تاثیر ہے کہ تیرا لڑکا حرام کی طرف مائل ہو رہا ہے. یہ حرام غذا کی تاثیر ہے کہ تیری لڑکی حرام کام کی طرف مائل ہو رہی ہے. ورنہ جہاں قرآن کی تلاوت ہو، جہاں حلال غذا ہو، 40 دن تک اس کا دل دماغ روشن ہوتا ہے. اور حرام کی غذا اندر جائے تو 40 دن تک دماغ کالا، دل کالا، شہوت کی دنیا میں آگ لگتی ہے. 25 سال کی خاتون سر سے آنچل نے کس دی، یہ 16-18 سال کی بچیاں ہیں، اس کے بدن میں آگ لگی ہے. اس کو بجھانے کے لیے وہ بھاگ رہی ہے. جنت میں خربوں سال رہنا ہوگا تو وہاں جل جائے گا، مگر آج آگ بجھے. قبر میں قیامت قائم نہ ہوگی 50,000 سال تک، تو قبر میں رہنا ہے. کچھ بھی ہو مگر آج آگ بجھنی چاہیے. اسی بدن میں آگ لگی، وہ حرام کمائی کی تاثیر ہے، وہ گندے ماحول کا اثر ہے کہ آج بیٹیاں نافرمان پیدا ہو رہی ہے، بیٹے نافرمان ہو رہے. بزرگوں نے کہا ہے، قرآن نے کیوں کہا نیکوں کے ساتھ رہو؟ کیوں کہا نیکوں کے ساتھ رہنا، نیکوں کی بات سننا، نیکوں کا چہرہ دیکھنا، نیکوں کی محفل میں بیٹھنا، نیکوں کے پاس آنا جانا. یہ احادیث کے اوراق بھرے ہوئے ہیں کہ نیکوں کے پاس جانے کی کیا فضیلت ہے. یہ قرآن پاک میں کیوں کہا گیا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے. قرآن پاک میں کیوں کہا گیا ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقین سے محبت کرتا ہے. قرآن نے کیوں کہا وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو. ہماری صحبتیں خونوں کی، ہمارے گھر میں آنا جانا دلالوں اور چوروں کا، ہمارے گھر میں آنا جانا بے نمازی کا، ہمارے گھر میں آنا جانا شرابیوں کا، ہمارے گھر میں آنا جانا اجنبی مردوں کا. اگر میری بچیاں بگڑ جائیں ہمارا قصور ہے. ہم نے کبھی اپنی بیٹی کے سامنے فاطمہ الزہرا کی سیرت نہیں بیان کی، غوث اعظم کی ماں کی سیرت بیان نہیں کی. ہم نے کبھی اعلیٰ حضرت کی ماں کی سیرت نہیں بیان کی، محبوب الہی کی ماں کی سیرت بیان نہیں کی، غریب نواز کی ماں کی سیرت بیان نہیں کی. جب میں نے بیان کیا بچوں کے سامنے، وہ پڑھی لکھی ڈاکٹر بنی کروڑوں میں کھیل رہی ہے، وہ پڑھا لکھا انجینئر بنا وہ لاکھوں میں کھیل رہا ہے، وہ پڑھی لکھی IAS آفیسر بنی وہ کھربوں میں کھیل رہی ہے، وہ پڑھا لکھا IPS آفیسر بنا وہ کروڑوں میں کھیل رہا ہے. تو بچوں کے دماغ میں بھی جنون بسے گا، ہمیں ڈاکٹر بننا ہے کمانے کے لیے، ہمیں انجینئر بننا ہے کمانے کے لیے. وہ ڈاکٹر بننے کے بعد خدمت کیا کرے گا؟ وہ غریبوں کی زمین بیچوا کے نارمل ڈیلیوری کو سیزرین کروائے گا، اس کے زیورات کو گروی رکھوا دے گا، ورنہ بولے گا زچہ بھی مرے گی بچہ بھی مرے گا. اب یہ غریب بیچارہ پاؤں پکڑ رہا ہے، اس کا دل اندھا ہے چونکہ پڑھا ہی ہے کمانے اور کھانے کے لیے، اسی لیے وہ کما کھا رہا ہے. باپ نے بولا تھا ڈاکٹر بنے گا، کمائے گا، کھائے گا. باپ کہاں بولا تھا پڑھے گا لکھے گا نیک بنے گا، جنتی بنے گا، سماج کی سیوا کرے گا، حرام و حلال میں تمیز کرے گا. تو ڈاکٹر بن کے پھیریا. لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر بننا اور ہے، انسان بننا اور ہے. وہ انجینئر ہے. 200 سے زیادہ آدمی کو موربی کا جھولا پھول کھول کے انہوں نے اس کو موت کے منہ میں ڈال دیا صرف چند سکے کی خاطر. NOC بھی نہیں ملا تھا. لوگ کہتے ہیں وہ انجینئر کی صورت میں درندہ ہے، وہ بھیڑیا ہے. انجینئر ہے مگر انسان نہیں ہے. یہ ڈاکٹر ہے مگر انسان نہیں ہے. تو انسان ہونا اور ہے، ڈاکٹر ہونا اور ہے، انجینئر ہونا اور ہے، ڈاکٹر ہونا اور ہے.
تو اس کالج میں انجینئر بن کے پیسہ کمانے کا ہنر سکھایا جاتا ہے، اس کالج میں ڈاکٹر بن کر چند سکے کمانے کا ہنر سکھایا جاتا ہے۔ یہ مدرسہ ہے جہاں کی چٹائی پہ بچوں کی گٹی میں پلایا جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا حرام، شراب پینا حرام، سود کھانا حرام، ماں باپ کو ستانا حرام، نماز چھوڑنا حرام، دوسروں کی زمین پہ قبضہ کرنا حرام۔ یہ لیگل ہے یا انلیگل ہے، یہ رائٹ ہے یہ رانگ ہے، یہ گڈ ہے یہ بیڈ ہے، یہ یوزفل ہے یہ بینیفیشل ہے۔ جن آدمیت کا پیغام یہ پنڈت جی لکھنؤ کا، انہوں نے مدرسے کا سروے کروایا، انہوں نے غلطی کی، مدرسے کا سروے کروا کے اسے ہر کلاس میں اپنا جاسوس بھیجنا چاہیے اور وہاں انکوائری کرنی چاہیے کہ علی پہ والے درجے میں کیا پڑھایا جاتا ہے، بخاری شریف والے درجے میں کیا پڑھایا جاتا ہے۔ اگر وہ 2 دن سروے کرواتا اس کا نظریہ بدل جاتا۔ یہاں سے آتنکوادی نہیں پیدا ہوتے ہیں، یہاں سے انسان پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں کبھی نہیں بتایا جاتا پڑھنے کے بعد ہاتھ میں تلوار اٹھا لے، ہندوؤں کی گردن کاٹ دے۔ 40 سالہ زندگی، 40 سالہ مدرسے کی زندگی میں، نہ پڑھنے کے زمانے میں نہ پڑھانے کے زمانے میں ایسا کوئی موقع آیا کہ تلوار اٹھا گردن کاٹ دے کافر کی۔ وہ ایمرجنسی کیس ہے جہاد کا۔ جب میری مسجد خطرے میں پڑ جائے، میرا ایمان خطرے میں پڑ جائے، میری نماز خطرے میں پڑ جائے، جب لوگ مجھ پر کفر تھوپنے لگے، میرا ایمان بچانا مشکل ہو، وہ ایمرجنسی کیس ہے۔ اپنے ڈیفنس کے لیے جہاد کرنا ہے، دشمنوں کے ڈینے توڑ دینا ہے۔ نارمل حالت میں کتا بھوکا ہے، اس کو پانی پلانے پہ ثواب ہے، بلی کو چارہ دینے پہ ثواب ہے، چاہے وہ کافر کیوں نہ رہے۔ راستے میں کوئی بھوکا ہے اسے کھانا کھلا دے، ثواب ملے گا۔ ہمارا مذہب تو یہاں تک کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنبہ ہے یہ سارے انسان، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے۔ جہاد ایمرجنسی کیس میں ہے، جب ہم پر کوئی ٹھوک دے، میرا ایمان خطرے میں پڑ جائے، تب اس کا ٹینا توڑنا ہے۔ باقی نارمل حالت میں میرا اخلاق کیسا ہو، میرا کردار کیسا ہو، میرا بیہیویئر کیسا ہو، میرا کیریکٹر کیسا ہو، اس پر اسلام زور دیتا ہے۔ علی پا سے لے کے بخاری شریف تک ہر کلاس میں مانوتا کا پاٹ سکھایا جاتا ہے، آدمیت کا میسج دیا جاتا ہے۔ یہاں انسان بنانے کی فیکٹری ہے یہ مدرسہ۔ جب سے میرے مالداروں نے اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھانا چھوڑ دیا، حافظ بندہ خوشی ہو رہی ہے، مگر کوئی مدرسے کا ٹرسٹی اپنے بچوں کو نہیں بناتا حافظ۔ بمبئی کی مسجد میں امام ہے، خطاب اچھا لگتا ہے، حج تراویح اچھی لگتی ہے، مگر مسجد کا عرب کا ٹرسٹی وہ اپنے بیٹے کو کبھی عالم نہیں بناتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ایک عالم ممبر پہ چڑھ کر خطاب کرتا ہے تو بیرسٹر نیچے، لائر نیچے، ایڈوکیٹ نیچے، پروفیسر نیچے، ٹیچر نیچے، داروغہ نیچے۔ ایک غریب کا بچہ جو عالم ہے وہ ممبر پہ چڑھ کے جب خطاب کرتا ہے، لگتا ہے جیسے کوئی بادشاہ ہو جو رعایا کو خطاب کر رہا ہو، جیسے کوئی جنرل ہو وہ آرمی کو للکار رہا ہو۔ وہ ساری عزتیں اپنی جگہ، مگر کوئی ایک مسجد کا ٹرسٹی بیٹے کو عالم نہیں بناتا، مدرسے کا مینیجر بیٹے کو عالم نہیں بناتا، چونکہ اس کے دماغ میں ہے عالم بنائیں گے تو کھائے گا کیا، پیے گا کیا، تو نوکری نہیں ملی تو کیا کھائے گا، 5000 کما کے کیسے بچوں کو پالے گا۔ یہی بات 100 سال پہلے حضرت علامہ احمد یار خانعیمی نے لکھا ہے کہ ہمارے زمانے کے جتنے دوست تھے، جن لوگوں نے کالج اسکول میں پڑھا، ان لوگوں کو در در کی ٹھوکریں کھاتے دیکھا، جن کو نوکری نہیں ملی ان کو تو معمولی ذلیل کام کرتے فیکٹری میں دیکھا، لیکن اس زمانے میں بھی لوگ کہتے تھے مولانا بننے کے بعد کیا کمائے گا کیا کھائے گا۔ اور جن لوگوں نے مدرسے میں پڑھا، اچھی مسجدوں میں، مدرسوں میں، مکتبوں میں آبرو مندانہ زندگی وہ گزار رہے ہیں۔ وہ اسکول کالج کا پڑھا لکھا جس کو نوکری نہیں ملی وہ ذلت کی بھیک مانگ رہا ہے، مگر مدرسے کا پڑھا ہوا عزت کی روٹی اس کو مل رہی ہے، کیونکہ حضور نے کہا تھا وادی مینا میں جو دین کا غم اپنے پیچھے لگا لیتا ہے اللہ اس کی دنیا کا کفیل اور ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ اللہ وہاں سے روٹی دیتا ہے جہاں سے بندہ سوچ نہیں سکتا، مگر ہمارے لوگوں نے سمجھ لیا یہ مدرسے میں پڑھانے کے بعد بچوں کو پیسہ کہاں سے آئے گا، تو مالداروں نے پڑھانا چھوڑ دیا۔ اب غریبوں کے چند بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، مالداروں نے پڑھانا چھوڑ دیا۔ گورنمنٹ نے آتنکوادی کا اڈا کہا، یہاں سے آتنکی پیدا ہوتے ہیں۔ جب فیکٹری میں پیداوار کم ہوگی تو سماج میں مال کہاں سے ملے گا؟ سماج میں پروڈکشن ہے ITI کالج کا، سماج میں پیداوار ہے میڈیکل کالج کی، تو ڈاکٹر ہر گلی کوچے میں مل رہے ہیں، انجینئر ہر گلی کوچے میں مل رہے ہیں۔ اسکول میں بچوں کے پوشاک کا پیسہ مار کر اپنی گاڑی
گاڑی میں پیٹرول ڈالنے والے حرام خوروں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اسکول میں مدھیان بھوجن کا پیسہ مار کر اپنے محل چمکانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، تو آدمی کہاں سے پیدا ہوگا؟ یہاں تو نظریہ ہے کہ مدرسے میں پڑھنے والا یہ کمائے گا کیا، کھائے گا کیا؟ کمانے کھانے کے وہ اسکول اور کالج ہے۔ جب پروڈکشن گھٹا تو سماج میں شریفوں کی تعداد گھٹ گئی، نیکوں کی تعداد گھٹ گئی، کیونکہ انسانیت کی فیکٹری ہے یہ مدرسہ، اس کی پیداوار بڑھتی جائے گی تو شریفوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا، نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا، حلال خوروں کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ اگر دنیا کہہ رہی ہے کہ ڈاکٹروں سے سماج، جب یہ بندروں سے سماج بھر گیا، چوروں سے سماج بھر گیا، ڈکیتوں سے سماج بھر گیا، اس کا ایک راستہ ہے کہ اس فیکٹری کو دوبارہ آباد کیا جائے، اس کو توانائی دی جائے، اس کو پانی دیا جائے، اپنے بچے کو 1 گھنٹہ مدرسے میں، اس کے بعد 6 گھنٹے اسکول میں پڑھایا جائے، تاکہ انجینئر کے بعد میں بنے گا انسان پہلے بنے، ڈاکٹر بعد میں بنے گا انسان پہلے بنے، وہ پروفیسر بعد میں بنے گا انسان پہلے بنے۔ جس دن یہ فیکٹری جوان ہوئی، چوروں کی تعداد گھٹے گی، شریفوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، اسلامی معاشرہ کانفرنس، جامعہ حبیبیہ اشرفیہ، ہم نے مدرسوں کے مہتو کو نہیں جانا۔ اس مدرسے نے دنیا کو کیا دیا ہے؟ اس مدرسے نے دنیا کو کیا دیا ہے؟ اس مدرسے نے دنیا کو کتب دیا ہے، اس مدرسے نے دنیا کو ابدال دیا ہے، اس مدرسے نے دنیا کو غوث اعظم دیا ہے، اس مدرسے نے دنیا کو خواجہ غریب نواز دیا ہے، اس مدرسے نے دنیا کو محبوب الہی دیا ہے، اس مدرسے نے دنیا کو شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جیسا مجدد اعظم دیا ہے، اس مدرسے نے مفتی اعظم ہند حجت الاسلام اور اختر رضا خان ازہری جیسا تاج الشریعہ دنیا کو دیا ہے۔ مدرسے کی تاریخ بڑی روشن ہے، ہمارے بچے نہیں جانتے اس مدرسے میں کیا ہوتا ہے۔ اس مدرسے کے بارے میں جان ڈیونپورٹ، 7 سمندر پار کا دانشور، اس نے زبردست ریمارک کرتے ہوئے کہا، وہ کہتے ہیں اٹ مسٹ بی اونڈ دیٹ آل دا نالج ویدر آف فزکس اور ایسٹرونومی اور ایسٹرولوجی اور میتھمیٹکس which flourished in Europe from the 10th century was originally derived from the Arabian schools, and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy۔ جان ڈیونپورٹ نے کہا تھا یہ جو دنیا میں سائنٹیفک وکاس ہے، یہ ہوائی جہاز، یہ موٹر کار، یہ 4 ویلر، یہ 3 ویلر، یہ کمپیوٹر، یہ موبائل، یہ لیپ ٹاپ، یہ ٹیبلیٹ، یہ مائکرو فون، جو ہمارے ارد گرد جو الیکٹرانک گڈس کا انبار اور جنگل موجود ہے، یہ سب سائنسدانوں کے دماغ جلانے کے بعد ہی یہ ساری چیزیں وجود میں آئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ سارے علوم عربی مدرسوں سے لیے گئے ہیں، اور وہ حق شناس شخص 7 سمندر پار کا، جہاں سے ہوائی جہاز کی تھیوری آئی، جہاں سے مائکرو فون کی تھیوری آئی، وہاں کا جان ڈیونپورٹ کہتے ہیں یہ سارے علوم یعنی علم طبیعیات، علم فلکیات، علم نجوم، علم ریاضی، جس کو انگریزی میں فزکس کہتے ہیں، کیمسٹری کہتے ہیں، بایولوجی کہتے ہیں، میتھمیٹکس کہتے ہیں، ایسٹرولوجی کہتے ہیں، ایسٹرونومی کہتے ہیں، لاجک کہتے ہیں، فلسفی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ سارے علوم عربی مدرسوں سے لیے گئے ہیں۔ وہ دا اسپینش سیریسن may be looked upon as the father of European philosophy۔ وہ حق پہچاننے والا بندہ بولتا ہے مدرسے کے علماء جو اسپین میں تحقیق کی باتیں بتا رہے تھے، وہ علماء سائنس کے باپ کہے جانے کے مستحق ہے، جو مدرسے میں تحقیق کی باتیں بتا بتا کر سائنسی علوم کو جنم دیا ہے اور سائنس کے دروازے کو کھولا ہے۔ یہ مدرسہ کی تاریخ بڑی روشن رہی ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو مدرسے کو بتایا یہاں مولانا پیدا ہوتے ہیں، جو مولانا ہم سے چندہ مانگنے آتے ہیں، زکات و خیرات اور فطرہ مانگنے آتے ہیں، مولانا سے بچ کے رہنا، ورنہ سر پہ ٹوپی پہنا دے گا، ورنہ چہرے پہ داڑھی رکھوا دے گا۔ یہ مولانا سال میں 5 بار تیرے سامنے آ کے تیری دولت کو لوٹ کے لے کے چلا جائے گا۔ دور سے سلام کرنا، کبھی موقع ملے 100 روپے سے مصافحہ کر لینا، زیادہ اس کے قریب مت جانا، ورنہ جوانی میں داڑھی رکھوا دے گا، کوئی اپنی بیٹی نہیں دے گا، ورنہ جوانی میں پنجابی کرتا پائجامہ پہنا دے گا، کوئی تم کو داماد نہیں بنائے گا۔ اس دور سے سلام کرنا، واہ واہ کر دینا، واہ مولانا واہ، اور اس کے قریب مت جانا، اس سے رشتہ داری مت کرنا، اس کو اپنی بیٹی مت دینا، ورنہ پھر یہ چادر خود سنبھالے گا، سر دھوے گا، پاؤں کھلے گا، پاؤں ڈھکے گا، سر کھلے گا، اس کے پاس میں پیسے کہاں ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے بچے ہمیں خیرات دیتے ہیں، ہمیں زکات دیتے ہیں، وہ مجھے سلام تک نہیں کرتے ہیں، وہ ایک پنڈت جی کے
کے پاس جا رہے ہیں, پنڈت جی کی بات سن رہے ہیں, رام دیو کی بات سنتے ہیں, وہ صاحب مراری باپو کی بات سنتے ہیں, مگر میری بات نہیں سنتے ہیں. وہ دوسروں کی باتیں سنتے ہیں, میری بات نہیں سنتے ہیں. وہ ہیلتھی لائف گزارنے کا طریقہ وہ رام دیو سے لیتے ہیں, ہم سے نہیں لیتے ہیں. جبکہ اس رام دیو کی کہانی سنائی جائے, مرلی منوہر جوشی جو ہندوستان کا بہت بڑا ایجوکیشن منسٹر تھا, اس کی بات سنی جائے تو میرا بچہ تنگ رہ جائے گا. ڈاکٹر مرلی منوہر جوشی نے کبھی کہا تھا کہ یوگا کرنا ضروری ہے صحت مند رہنے کے لیے, مگر انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو یوگا کرنے کی کیا ضرورت ہے. مرلی منوہر جوشی نے کہا تھا کہ یوگا کا جتنا طریقہ ہے وہ سب اپنی جگہ, مگر اسلام کے پیغمبر نے جو نماز کا قانون ان کو دیا ہے, ہر دن 24 گھنٹے میں 5 ٹائم نماز پڑھنا, اور ہر ٹائم میں کئی بار سر اوپر اٹھانا, نیچے جھکانا, رکوع میں جانا, کھڑا رہنا, نگاہوں کو کیندرت کرنا, کبھی ناک پر, کبھی گود میں, کبھی پاؤں پر, کبھی سجدے کی جگہ پہ اٹھنا بیٹھنا, کچھ پڑھنا, دھیان کیندرت کرنا, کاندھے پہ, پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا. وہ کہتے ہیں جب میں نماز کے سسٹم پہ غور کرتا ہوں, کون؟ بھاجپا کا لیڈر جو غیر مسلم ہے, جو ہندو ہے, میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا, مگر وہ غیر مسلم بولتا ہے کیا؟ اخبار میں اس کی بات چھپی, میں نے اپنی آنکھوں سے کانپور کے ریلوے اسٹیشن پر اس کی خبر کو پڑھ کر کے میں نے وہاں سے ہر مجلس میں نوجوانوں کو مساج دینا چاہتا ہوں. ایک غیر مسلم بھاجپا کا کیڈر لیڈر, یا 3 ہی لیڈر ہے جو بھاجپا کی پارٹی کھڑی ہے, اٹل بہاری واجپئی, آڈوانی, ڈاکٹر مرلی منوہر جوشی. ڈاکٹر مرلی منوہر جوشی انہوں نے فزکس سے PhD کیا ہے, بہت بڑا پروفیسر اور بھاجپا کا لیڈر. وہ کہتے ہیں کہ وہ یوگا ضروری ہے, ضرورت ہے وقت کی, مگر مسلمانوں کا قانون نماز جب میں دیکھتا ہوں ایسا لگتا ہے یوگا کے جتنے بھی الگ الگ طریقے ہیں وہ سارے طریقے نماز کے اندر جمع ہے. وہ کہتے ہیں نماز سے بڑھ کر کوئی یوگا نہیں, اور نماز دینے والے محمد عربی سے بڑھ کر کوئی ڈاکٹر, کوئی طبیب نہیں. خیر مسلم کی تو فکر ایسی ہے, مگر میرا بچہ بولتا ہے مولانا کے قریب مت جانا ورنہ داڑھی رکھوا دے گا, مولانا کے قریب مت جانا پنجابی کرتا پہنا دے گا, مولانا کے قریب مت جانا وہ جوانی میں نماز پڑھوا دے گا. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے بچوں کے تعلق سے یہ سوچتے ہیں میرا بچہ ماڈل میں بنا رہے, میرا بچہ ڈاکٹر انجینئر بنے, میرا بچہ خوب دنیا کمائے, مرنے کے بعد جہنم ہی ملے کیوں نہ مل جائے, دنیا میں اس کو عیش ملے. یہ باپ اپنے بیٹے کا خیر خواہ نہیں, وہ بدخواہ جو بچوں کے مستقبل کو تباہ کرنا چاہتا. دنیا ملے نہیں ملے, کم سے کم آخرت کو مل جائے, یہ ہر باپ کی خواہش ہونی چاہیے. اگر مل گئی تو دنیا بھی اس کے ذمن میں اچھی مل جاتی ہے. اللہ جب چوروں کو روزی دیتا ہے, جو دن مسجد میں 5 وقت نماز پڑھائے گا اللہ اس کی روزی گھٹا دے گا, جو روزانہ 5 پارے قرآن پڑھے گا اللہ اسے بھوکا مار دے گا, جو لوگوں کو نماز کی دعوت دے گا اللہ اسے بھوکا مار دے گا. یہ سوچنے کی بات ہے, ورنہ حقیقت تو یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ جو بھی دین کی خدمت کرتا ہے حقیقت میں کرتا ہے اس کو تو ڈیم سے زیادہ اللہ عزتوں سے نوازتا ہے, اس کی روزی کو بھی بڑھا دیتا ہے. نہیں دیکھا آپ نے ایک اچھا مدرس جو بخاری شریف پڑھاتا ہو وہ اپنے شاگردوں کے درمیان مثل بادشاہ کے ہوتا ہے. ایسی عزت نہ کسی ڈیم نہ کسی SP کو ملی ہوگی جو عزت بخاری شریف پڑھانے والے شیخ الحدیث کو مسلم سماج میں اور ان کے طلبہ کے درمیان ملتی ہے. نہیں دیکھا آپ نے ایک صاحب خطیب ہے, ایک منسٹر اتنا ہوائی جہاز کا سہارا نہیں لیتا ہوگا جتنا ایک خطیب 30 دن میں 30 شہروں کا سفر کر کے ہوائی جہاز کے سفر کو پانی کر دیتا ہے. آپ نے تو فقیر سمجھا تھا, مدرسے میں پڑھنے والا کیا کھائے گا کیا کمائے گا, تو آپ نے تو ماسٹر داماد چنا تھا, لیکن وہ ماسٹر ان خطیبوں کے سامنے کتنی دوری پہ پھینکا جائے گا کہنا مشکل ہے. وہ تو زندگی میں ایک بار ہوائی جہاز پہ چاہتا ہے آپ کا داماد ماسٹر, تو وہ 50 بار سیلفی لیتا ہے اور سب کو اسٹور کر کے رکھتا ہے, وہ سب کو دکھلاتا ہے یہ دیکھو میں ہوائی جہاز پہ چڑھا ہوں, یہ دیکھو میں سیٹ پہ بیٹھا ہوں, یہاں جو روزانہ ہوائی جہاز پہ چڑھتا ہوں اس کو تو سیلفی لینے فوٹو لینے دوستوں میں شیئر کرنے کی فرصت ہی کہاں ہے. یہاں تک کہ خطیبوں کی بات, شیخ الحدیث کی بات, جو مسجد کا امام ہے اس کی عزتوں کا عالم ہے کہ آپ جا کے بمبئی میں دیکھیں مسجدوں کے امام کو اپنے
اربوں کے گھر میں بولا کر وہاں کا ارب پتی کیا کہتا ہے؟ اس کا ہاتھ چوم کر پیشانی کو بوسہ دے کر وہ یہی کہتا ہے کہ میرے پاس 50 فیکٹری ہے، میں کیپیٹلسٹ ہوں، میں بزنس مین ہوں، میرے پاس اربوں کا گھر ہے، میں لینڈ لارڈ ہوں، لیکن پیشانی چوم کے کہتا ہے کہ میں ارب پتی ہوں، کھرب پتی ہوں۔ ارب پتی ہونا اور ہے، تیرے سینے میں جو قرآن حدیث کا علم ہے، تو نائب رسول نائب پیغمبر ہے۔ ارب پتی ہونا اور ہے، نائب پیغمبر ہونا اور ہے۔ نائب پیغمبر مصطفیٰ کا نائب ہونا، چاہے وہ کرائے کے گھر میں رہے، چاہے ٹوٹی چپل پہنے، چاہے پہن والا کپڑا پہنے، اگر وہ نائب رسول ہے اس کا مقابلہ نہ ڈی ایم کر سکتا ہے، نہ ایس پی کر سکتا ہے، نہ ڈاکٹر کر سکتا ہے، نہ منسٹر کر سکتا ہے۔ اگر واقعی وہ نائب رسول ہے تو سمجھ لے کہ جس طرح مصطفیٰ لاجواب، اسی طرح نائب پیغمبر بھی اپنے عہد کے تمام مناصب میں لاجواب منصب اس کا ہوتا ہے۔ وہ مالدار راستے سے گزرے، ممکن ہے کہ چھوٹ کی وجہ سے زمین پٹوا کرے، مگر جو بخاری پڑھا کے، جو مسجد میں امامت کر کے، حدیث سنا کے جب وہ راستے سے گزرتے ہیں تو سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، درختوں کے پتے بھی دعا کرتے ہیں۔ اتنا بڑا شرف اگر دنیا ہی چاہیے تو دنیا ہی چاہیے تو پھر آپ سمجھ جائیں ذلت کے لیے تیار رہے، رسوائی کے لیے تیار رہے۔ نہیں سنا آپ نے سشانت سنگھ راجپوت جیسا فلم کا ایکٹر کورونا کال میں زہر کھا کے مر گیا، پھانسی کے پھندے پہ لٹک کے مر گیا، 500 کروڑ کا مالک پھانسی کے پھندے پہ لٹک کے کیوں مر گیا؟ نہیں سنا آپ نے اس کے 5 دن کے بعد ایک ناچنے والی ہیروئن وہ زہر کھا کے مر گئی، 5 دن کے بعد سڑی ہوئی لاش کروڑوں کے فلیٹ سے باہر نکلی۔ نہیں سنا آپ نے چارلی چیپلن بریٹن کا فلمی سٹار کامیڈین، کروڑوں جس کا چاہنے والا فینز موجود ہے، مگر وہ اندر سے اتنا دکھی تھا کہ ڈاکٹر کے پاس جا کے کہتا تھا میرے درد کی دوا دے دے، میں اندر سے ٹوٹا ہوا رہتا ہوں، میری زندگی میں چین اور سکھ نہیں ہے۔ کروڑوں کو ہنسانے والا اندر سے روتا تھا اتنا، وہ کہتا I like to walk in the rain, nobody can see my tears، میں بارش میں ٹہل کے رونا چاہتا ہوں تاکہ جی بھر کے رو اور بارش کی وجہ سے کوئی میرے آنسو کو دیکھ نہیں پائے۔ برٹش فلم سٹار اندر سے اتنا ٹوٹا ہے کہ وہ بارش میں ٹہل کے جی بھر کے رونا چاہتا ہے۔ نہیں سنا آپ نے دلی کا چٹا برادرز کھڑب پتی جب دونوں بھائی ٹیبل پر بیٹھا اپنی پراپرٹی کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے کئی سال تک ساتھ میں رہا، آخر میں فیصلہ کر کے پراپرٹی کو بانٹ لینا چاہیے۔ کھربوں میں کھیلنے والا آدمی جب ٹیبل پر لائسنسی ریوالور رکھ کے دونوں بھائی بیٹھا، دونوں کے باڈی گارڈز ہیں، دونوں کے لائسنسی ریوالور ہے، کہا میرے چھوٹے بھائی یہ پراپرٹی تمہاری، کہا اوکے، یہ پراپرٹی ہماری، کہا اوکے، یہ مارکیٹنگ کمپلیکس تمہارا، ٹھیک ہے، یہ مارکیٹنگ کمپلیکس میرا، ٹھیک ہے۔ پراپرٹی بڑھتی رہی، پراپرٹی اتنی تھی کہ صاحب ایسا لگتا ہے کہ پورا ہریانہ کا گڑگاؤں کا علاقہ اسی کی پراپرٹی پہ بسا ہوا ہو۔ اتنا بڑا ادوگپتی، اتنا بڑا مالدار تھا چٹا برادرز۔ ٹائمز آف انڈیا میں خبریں اس کی چھپی، سارا ہندوستان ماتم کرنے لگا۔ اربوں میں کھیلنے والا دونوں بھائی جب ٹیبل پر بیٹھا تو ایک پراپرٹی کی خاطر یا دونوں بھائی آپس میں اڑ گئے، بزید ہو گئے، کہا یہ پراپرٹی میری رہے گی، چھوٹے نے کہا وہ میری رہے گی، بڑے نے کہا میری رہے گی۔ اگرچہ بڑاپن دکھلاتے ہوئے چھوٹے کو دے بھی دیتا تو بھی اس کے ارب پتی ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو ہی دے دیتا تو بھی اس کے کھرب پتی ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا ذلیل ہے اور ذلیلوں کو دی جاتی ہے۔ حضور نے کہا الدنیا جیفت والدنیا بہاقلا، یہ دنیا مردار ہے، اس کے طلبگار کتے ہیں۔ مری ہوئی بکری کو انسان نہیں کھاتا، مری ہوئی بکری کو کتا کھاتا ہے۔ جو نمازیں چھوڑ کر دنیا کمائے، جو زکات چھوڑ کے دنیا کمائے، جو حج اور روزہ چھوڑ کے دنیا کمائے، جو حرام و حلال کی تمیز کھو کے دنیا کمائے، پکا دنیا دار بن کے دنیا کمائے، اس کی مثال کتوں سے دی گئی۔ یہ کتا ہے جو مردار پر ٹوٹ پڑ رہا ہے۔ حضور نے کہا دنیا مردار ہے، اس کا طلبگار کتا ہے۔ اب سوچ لے وہ لوگ کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پیغمبر اعظم کیا فرماتے ہیں، حدیث پاک مفہوم ہے، قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ سارے لوگوں کے کافر ہونے کا چانس نہیں ہوتا تو اتنی دولت ہم کافروں کو دے دیتے، ان کے مکان کی چھتیں سیڑھیاں سب سونے چاندی کی بنا دیتے۔ قرآن میں ایک سورت سورہ زخرف ہے، اس زخرف کا معنی ہوتا سونا چاندی، ڈیکوریشن، آرائش اور سجاوٹ۔ اس سورت میں ایک آیت ہے جس کی وجہ سے اس کا نام دخان پر سورہ زخرف پڑا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ
بیوتہم سقفا من فضہ. اللہ کہتا ہے اگر سارے لوگوں کے کافر ہونے کا چانس نہیں ہوتا تو ہم ان کافروں کو یعنی اللہ کے منکروں کو, اللہ کے باغیوں کو, اللہ کے دشمنوں کو, اللہ خود کہتا ہے میں اپنے دشمنوں کو جو مجھ کو نہیں مانتا ہے, جس کو میں نے پیدا کیا کتا جانور بلی جھاڑ اس کے سامنے وہ سر ٹیکتا ہے, ان کافروں کو رحمان کے باغیوں کو لا جعلنا لمن یکفر بالرحمن, رحمان کے منکروں کو اتنی دولتیں دے دیتے, ان کے مکان کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے, ان کے مکان کے دروازے, ان کے مکان کے فرنیچر یہ سب سونے چاندی کی بنا دیتے. اس آیت کو 50 بار پڑھیے. جس دولت کی خاطر آپ نمازیں چھوڑتے ہیں, جس دولت کی خاطر آپ جھوٹ بولتے ہیں, جس دولت کی خاطر مدرسے کی وقف پراپرٹی کو بیچتے ہیں, جس دولت کی خاطر مدرسے کا چندہ رمضان میں گئے اس مدرسے کو نہ دے کے سارا اپنے پیٹ میں ڈال لیتے ہیں, اس قدر ہوس لگی, اس سے بہتر ہے وہ 8 گھنٹے اینٹ دھو کر 300 روپے ڈیلی کمانے والا جو حلال کماتا ہے اور پسینہ کا ہر قطرہ اس کے گناہوں کے داغ کو مٹا دیتا ہے. یہ مالدار بننے کی ہوس نے مجھے حرام خور بنا دیا. مسجدوں کی پراپرٹی جو باپ نے وقف کی تھی اس کو بیٹا نے اس پر قبضہ کر لیا. نہیں وہ باپ دیا تھا میں نہیں دوں گا, باپ نے لکھا نہیں تھا اس لیے وہ زمین ہمارے نام سے ہے, وہ باپ کے ترکے والی زمین ہماری ہے. ایسے بھی حرام خور لاکھوں کی تعداد میں اس زمین پہ بس رہے ہیں. اللہ نہیں کچھ کہتا اس کو کیونکہ دنیا ہے, یہ دنیا قانون امن ہے, قانون جزا نہیں ہے. اللہ چھوٹ دیتا ہے 10 20 50 سال, اس کے بعد جب پکڑتا ہے تو بندے کی اوقات یاد دلا دیتا ہے, اس کی جڑیں کاٹ دیتا ہے. القوم الذین ظلموا, ظالموں کی بنیاد کاٹ دیتا ہے. اللہ کے نزدیک 100 سال 1 سیکنڈ ہوتا ہے. نمرود کو سلطنت دی, جب خدائی کا دعویٰ اس نے کیا تو اللہ نے 10 20 50 سال کی چھوٹ کے بعد جب اسے پکڑا ہے ایک معمولی سا مچھر کے ذریعہ اسے تڑپا کے ایسا ہلاک کیا جن کے سامنے خدائی کا دعویٰ کیا تھا, جن لوگوں سے سجدہ کروایا تھا, جن لوگوں سے کہا تھا کہ میں خدا ہوں, میں مارتا ہوں جلاتا ہوں, ان لوگوں کے سامنے پاخانے میں رت پت تڑپ کر ایک معمولی مچھر کی ضرب کی وجہ سے وہ ذلیل اور رسوا ہو کے مرا, تڑپ کے مرا. سارے لوگوں نے تماشا دیکھا خدائی کا دعویٰ کرنے والا کس قدر رسوا ہو کے مر رہا ہے. تو میرا خدا وہی ہے جو وہ مہلت دیتا ہے اور جب پکڑتا ہے تو اس کی جڑیں کاٹ دیتا ہے, ظالموں کی بنیاد کاٹ دیتا ہے. جو خدا کل کے نمرود کو نہیں چھوڑا, جو خدا کل کے فرعون کو 400 سال کی لمبی عمر دیا اور جب خدائی کا دعویٰ کیا لمبی عمر دینے کے بعد سمندر میں اسے تڑپا کے مار دیا. وہ بولتا رہا کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور جناب موسیٰ و ہارون کے رب پر, مگر اللہ نے کہا نہیں, الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین, ابھی تو ایمان لاتا ہے, اس سے پہلے تو فسادی اور باقی تھا. آج میں تیری لاش بچاؤں گا تاکہ آنے والے لوگ جان جائیں کہ گھمنڈی کا انجام کیا ہوتا ہے. آج 3000 سال کے بعد فرعون مصر کی لاش مصر کی راجدھانی قاہرہ کے میوزیم میں ایک ہڈی کے ڈھانچے کی صورت میں آج بھی موجود ہے تاکہ دنیا جانے خدائی کا دعویٰ کرنے والے کا انجام کیا ہوا. اس لیے ایک قوم مسلم قرآن صاف صاف تجھ سے کہتا ہے کیوں تو کافروں کی طرف دولتوں پہ ریجھ رہا ہے, دولتوں کی وجہ سے مسجدوں کو ویران کر رہا ہے, دولتوں کے شوق میں مدرسوں کو اجاڑ رہا ہے, تو بدن پہ گردن پہ موت کی تلوار لٹک رہی ہے. کل تیرا ظہر کے بعد تیری موت کا اعلان ہوگا. تم 100 سال کا پلان اپنے لیے اپنے بال بچوں کے لیے بنا رہا ہے. مسجدیں ویران, مدرسہ ویران, خانقاہ ویران, عالموں کی چٹائی ویران, شراب کی بھٹی آباد, جوا کا اڈا آباد, صاحب جھوٹوں کی محفل آباد, دنیا کی محفلیں آباد, کھیت کھلیان آباد, فیکٹری آباد, اسکول کالج آباد. سوکھا ہے تو مدرسہ ہے جو دونوں جہان کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے, اسی کو تم نے اجاڑ کے رکھ دیا. ان کافروں کو دیکھ لیا, اس کا انجام نہیں دیکھا تم نے. قرآن پر مایوس مت ہو جا, یہ سارے کافر مل کر تم کو مٹانا چاہیں گے, نہیں مٹا پائیں گے. تمہارا خدا اتنا طاقتور ہے جو کل کے نمرود کو نہیں چھوڑا وہ آج کے نمرود کو بھی نہیں چھوڑے گا, جو کل کے فرعون کو نہیں چھوڑا وہ آج کے فرعون کو بھی نہیں چھوڑے گا, جو کل کے ابو جہل کو نہیں چھوڑا وہ آج کے ابو جہل کو بھی نہیں چھوڑے گا, جو کل کے یزید کو نہیں چھوڑا وہ آج کے یزید کو بھی نہیں چھوڑے گا. اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہا, یہاں عزت ملے گی, یہاں وقار ملے گا, یہاں خلافت ملے گی, یہاں تمہیں چائنا ملے گا, یہاں جاپان ملے گا, یہاں امریکہ ملے گا, یہاں روس ملے گا, دنیا کہاں ملے گی. مصطفیٰ کی جنت اللہ تمہیں واہ 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 واہ, نعرہ
تکبیر ان کی نعمتیں اسی میں پنہا ہے مصطفیٰ کا غلام بن جا ان کافروں کی نقل مت کر بچوں کے برتھ ڈے میں ان کافروں کی نقل مت کر شادی بیاہ میں کارڈ چھپانے ڈیکوریشن کرنے خوب زبردست دھوم دھام سے ناچنے گانے اور ڈی جے بجانے ان کافروں کی نقل کرے گا تو ذلیل ہو جائے گا تیری بیٹی کا نکاح ٹوٹ جائے گا تیری بیٹی کو زندگی بھر ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا تجھے زندگی بھر مقروض رہنا پڑے گا تیرے چہرے پہ رونق کبھی نہیں آئے گی تیرا گھر اجڑ جائے گا اگر کافروں کی نقل کرتے ہوئے تم نے برتھ ڈے پارٹی میں کیک کاٹا تم نے شادی بیاہ میں ڈی جے بجوایا تم نے اپنی بیٹی اپنی بیوی کو نچوایا اپنی بیٹی کو جینس ٹی شرٹ پہن کے اسکول کالج بھیجوا کے ان کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کیا تو یہاں ذلیل ہوگا یہاں رسوا ہوگا یہ کافی تمہیں نسل کے رکھ دے گا یہ کافی تمہیں ذلیل کرے گا مرنے کے بعد جہنم کی آگ میں جلے گا اور اگر تم نے شادی بیاہ میں مصطفیٰ کی سنت کا خیال رکھا قرآن حدیث نے جو کہا شادی میرا شادی میں عقیقہ میں ختنہ میں ولیمہ میں مکان کی تعمیر میں بچوں کی تعلیم و تعلم میں ہر کام میں جب مصطفیٰ سب سے بڑے ہیں تو مصطفیٰ کی باتوں کو نگاہ کے سامنے رکھ اپنی ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک سارا فیصلہ مصطفیٰ کے قانون کی روشنی میں کر پھر اس کے بعد دیکھ لے یہاں چہرے پہ نور کیسے ملے گا اولاد میں فرما برداری کیسے ملے گی گھر میں برکتیں کیسے ملے گی تو کرائے کے گھر میں رہے گا اللہ دنیا کا حاکم بنا دے گا اللہ نے وعدہ پورا کر کے دکھلایا عرب کا خانہ بدوش جو اپنے کاندھے پہ گھر لے کے چلتا تھا عرب کا بکری چرانے والا جو بکریاں چرا کے پیٹ پالتا تھا لیکن جب مصطفیٰ پہ ایمان لایا قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کرنے کا فیصلہ لیا وہ رات بھر جاگ کے سجدہ کرتا تھا اور دن میں تبلیغ اسلام کرتا تھا اللہ نے ان بکری چرانے والوں کو ایران دے دیا روم دے دیا ہندوستان دے دیا جاپان چائنا دے دیا 100 سال میں آدھی دنیا پہ مسلمانوں کو سلطنت دے دی اللہ وہی ہے رسول وہی ہے قرآن وہی ہے دین وہی ہے آج بھی عزت مل سکتی ہے شرط ہے مدرسہ آباد ہو مسجد آباد ہو سجدہ گھر آباد ہو پیشانی سجدوں سے آباد ہو میرا سارا کام سنتوں کے مطابق ہو دنیا میں سلطنت ملے گی مرنے کے بعد مصطفیٰ کی شفاعت ملے گی کوئی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے باتیں تو بولنے کی ہزاروں ہے امراض تو ہزاروں ہے مگر اس امراض کا علاج ایک ہی ہے He must be called the savior of humanity. If a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problems. برنارد شاہ نے کہا محمد عربی انسانیت کے محافظ ہیں اگر کوئی مسئلے سے دوچار ہے صرف مصطفیٰ کو اپنا رہنما مان لے وہ اپنی زندگی کے سارے مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا مصطفیٰ کی ذات تمام سمسیاؤں کا سمادھان بن کے آئی ہے آقا علیہ السلام کی ذات سارے درد کی دوا بن کے آئی ہے سرکار دو جہاں کی ذات گرامی سارے پرابلمز کا حل لے کے آئی ہے زبان سے کہنا کہ مصطفیٰ لاجواب ہیں اور ہے اپنی ایکٹیویٹیز سے حضور کی تعلیمات کو نافذ کر کے ثابت کرنا یہ اور بات ہے آج صرف زبانی کھوکھلا دعویٰ ہے اور حقیقت میں جو روح ایمان ہے وہی ختم ہے میں نے وہ حدیث پاک سنائی تھی آپ کو جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا مومن نہیں بنو گے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو مسجد کے امام مؤذن لڑے نہیں آپس میں محبت کرے مدرسے کے 10 ٹیچر آپس میں لڑے نہیں گھمنڈ اور غرور نہ کرے کہ میں شیخ الحدیث تو منشی کی فارسی کی پہلی پڑھنے والا نہیں ایک دوسرے سے پہل کرے مصطفیٰ نے بچوں کو سلام میں پہل کیا اپنی بیویوں کو سلام میں پہل کیا اگر اپنی انا کو مانیں گے تو ساری زندگی بھینس بن کے رہیں گے سلام میں پہل نہیں کریں گے اور حضور کو سامنے لے آئے کہ میں بڑا یا مصطفیٰ بڑا حضور بیویوں کو سلام کرتے بچوں کو سلام کرتے جہاں بیچ میں سرکار آ گئے سارا غرور مٹ جائے گا عاجزی اور خاکساری پیدا ہو جائے گی زندگی کے ہر موڑ میں سرکار دو جہاں کی حیات طیبہ کو سامنے رکھی سب سے محبت کرنا اپنے گھر میں آپ ہمیشہ رہتی ہیں آپ ساس ہیں آپ بہو ہیں بیٹا آپ کا بمبئی میں کما رہا ہے شوہر آپ کا مراد آباد میں کما رہا ہے 24 گھنٹے آپ دونوں گھر میں رہتی ہیں اگر دونوں تناؤ میں کشیدگی میں نفرتوں میں رہیں گی تو بیمار دونوں پڑیں گی علاج بیٹے کو کروانا پڑے گا آپ دونوں بلڈ پریشر میں جیئیں گی علاج بچے کو کرنا پڑے گا آپ کے شوہر کو کرنا پڑے گا بیچ میں پستا ہے یہ بیٹا ایک طرف
بیوی ایک طرف ماں، یہ تو رہا رات ہوئی آیا آرام کیا صبح چلا گیا، آپ دونوں خوش رہیے، خوش رہیں گے تو بیمار نہیں پڑیں گے، بیمار نہیں پڑیں گے تو بیٹے کا بھلا ہوگا، بیٹے کی معمولی سی آمدنی آپ کے گھر کو جنت بنانے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ بہو ہوں میں ان کو سلام کیوں کروں، تو پھر تو گھر میں آگ لگے گی، بیٹا بھی جل کے راکھ ہو جائے گا، آپ دونوں آپ بیٹے سے محروم ہو جائیں گی اور آپ اپنے شوہر سے محروم ہو کے ایک ودوا بن جائیں گی۔ اپنے گھر کو خوشگوار بنانے کا طریقہ وہی جو حضور نے فرمایا، نہیں بنے گا مومن جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ آج سماج میں نفرت کی آگ لگی، ہم سب سے بڑے ہیں، اسی گھمنڈ نے سب کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ سسر اور سسر داماد کا رشتہ چرمرایا ہوا ہے، اولاد اور والدین کا رشتہ گڑبڑ ہے، یہ سب اسی لیے گھمنڈ نے منہ بڑا۔ حضور نے کہا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، نہیں جاؤ گے جنت میں جب تک کہ ایک رائی برابر بھی گھمنڈ سینے میں رہے گا تو جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ رائی برابر، یہاں گھمنڈ کا پتلا ہے اور موج پہ داؤ ہے کہ جنت میری جاگیر ہے۔ حضور کہتے ہیں رائی برابر، ذرہ برابر گھمنڈ سینے میں رہا لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں اچھا پہننا جوتا، اچھا کپڑا پہننا گھمنڈ نہیں ہے، حق بات نہیں ماننا یہ گھمنڈ ہے۔ الکبر حق بات نہیں ماننا، گھمنڈ یہ ہے کہ حق بات نہیں ماننا، مسلمانوں کو حقیر سمجھنا، یہ ہے گھمنڈ۔ اچھا کپڑا کھانا پینا یہ گھمنڈ نہیں ہے، دوسروں کو حقیر سمجھنا، دوسروں کی رائے تسلیم نہیں کرنا، اچھی بات نہیں ماننا، یہ گھمنڈ ہے۔ مغرور جنت میں نہیں جائے گا۔ گھمنڈ کو توڑنے کے لیے حضور نے کہا آپس میں سلام کو پھیلا دے۔ آقا فرماتے اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتم افشوا السلام بینکم، حضور نے کہا ایک نسخہ بتا دو جس سے آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ آقا فرماتے ہیں افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلا دے، محبت پیدا ہو جائے گی۔ یعنی انتظار مت کر کے میرا بیٹا ہے، باپ بیٹے کو سلام کرے، بیٹا باپ کو سلام کرے، بیوی شوہر کو سلام کرے، شوہر بیوی کو سلام کرے، ساس اپنی بہو کو سلام کرے، اکڑ کے نہ رہے کہ میں بیٹا والی ہوں، نہیں، آدمی بن کے رہے، مصطفیٰ کی کنیز بن کے رہے، جنت کی طلب لیتے جی، حضور کی سنتوں کے مطابق جی، کہ سلام میں پہل کرنے والے کو 90 نیکی ملتی ہے اور سلام کا جواب دینے والا 10 نیکی ہی لے پاتا ہے۔ 90 نیکی مینو سلام میں پہل کر کے، اور حضور نے فرمایا ہے البادی کی حدیث میں آیا ہے کہ سلام میں پہل کرنے والا بری من الکبر، وہ گھمنڈ سے بری ہے۔ سلام میں پہل کرنے والا 90 نیکی بھی ملے گی اور پھر گھمنڈ سے پاک بھی ہوگا۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں آپس میں خوب سلام کو فروغ دے دے۔ بات بہت چھوٹی سی ہے لیکن اپنے دامن میں اتنے بینیفٹس اور فوائد رکھتی ہے کہ آپ تنگ رہ جائیں۔ سلام زبان پہ آتا ہے، سامنے والا چہرہ بگاڑ کے رکھا ہے، تمتماتا ہوا چہرہ کالا ہے، اندر میں وہ گندگی پال رہا ہے کہ یہ آدمی بہت برا ہے، لیکن جہاں سلام کر دیں آپ السلام علیکم، چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، سارا گھمنڈ دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس پوائنٹ کو محبت بنانے کے لیے ضروری ہے کہ مالدار غریبوں کو سلام کرے، غریب مالداروں کو سلام کرے، ویٹ نہیں کرے۔ قیامت کی نشانی ہے کہ سلام جان پہچان والوں تک محدود ہو کے رہ جائے گا، تو ابھی جلدی نشانی مت آنے دیجیے، مصطفیٰ کا غلام بن کے زندہ رہی اور خوب آپس میں سلام کو بانٹیے۔ السلام علیکم 10 نیکی مل گئی، ورحمت اللہ 20 نیکی مل گئی، وہ برکات اللہ 30 نیکی مل گئی۔ ناپاک ہے جس حال میں رہے سلام کرنا بنا رہی ہے، سلام کرے۔ آپ ناپاک ہے نماز نہیں پڑھ سکتے، سلام تو کر سکتے ہیں، آپ بے وضو ہے نماز نہیں پڑھ سکتے، سلام تو کر سکتے ہیں۔ سلام وہ کی ہے چاہے عورت حیض نفاس میں کیوں نہ رہے، چاہے مرد محتلم کیوں نہ رہے، سلام کرے۔ سلام کرنے سے نیکی مفت میں ملے گی، جو نیکی آسانی سے نیکیوں کا خزانہ بن کے آ سکتی ہے، یہ غرور ہے، اس کو قریب آنے نہیں دیتا۔ اسی گھمنڈ کو توڑنے کی ضرورت ہے، اسی غرور کو مارنے کی ضرورت ہے۔ یہ دینی محفلوں میں آنا، نیک باتیں سننا، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دل نرم ہو جاتا ہے، دل سافٹ ہو جاتا ہے، دماغ کا سارا گھمنڈ کا پانی اتر جاتا ہے۔ آدمی کوشش کرتا ہے کہ میں صحیح راستے پہ چلوں، شیطان کے راستے کو چھوڑ دوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سبوں کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس مدرسے کو خوب دین
गुना रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। माशाल्लाह हमने मदरसे अल्लाह काफिरों को एक घोट पानी तक नहीं देता। मा सका काफिर मिनहा शुरबत माइन, पानी का एक घोट काफिर को अल्लाह नहीं देता। काफिरों को अरबपति, खरबपति, महासंघपति बना दिया है। इसका मतलब है कि दुनिया मच्छर के पर के बराबर भी काबिल इज्जत नहीं है। इसलिए अल्लाह अपने दुश्मनों को बेतहाशा दिया है। अल्लाह मुस्तफा के गुलामों को, अल्लाह अपने प्यारे बंदों को दुनिया से बचाता है। हुजूर ने कहा जैसे तुम अपने बीमार को पानी से बचाते हो नज़ला जुकाम ना लगे, उसी तरह अल्लाह अपने नेक बंदों को दुनिया से बचाता है ताकि काफिरों की तरह दुनिया की तरफ माइल न हो जाए। बस 100 साल 1 सेकंड सब्र कर ले, जैसे ही सांस का रिश्ता टूटेगा खरबों साल इस सोने चांदी से बनी हुई इमारत जन्नत की हूरें खिलमान सारी बहारें मोमिन पे अल्लाह कुर्बान कर देगा। दुनिया में काफिरों को थोड़ी सी छूट है 100 साल, उसके बाद जहां मरेगा हाथ और पांव में जंजीर लगा के आग की जंजीर, आग का कोड़ा, फी नारे जहन्नम, सीधे जहन्नम में। मोमिन को चूंकि महासंख्यों साल, खरबों साल, बेगिनती साल जन्नत के इनामात में रहना है, इसलिए दुनिया में इसे आजमाइश से गुजारा जाता है। कभी खौफ, कभी भूख, कभी मारधाड़, कभी बदअमनी, ताकि मुसलमान सब्र करके स्ट्रॉन्ग हो जाए। 100 साल 1 मिनट, 1 मिनट सब्र कर, जैसे ही मौत आई वो जन्नत की सारी बहारें तुम्हारे हिस्से में आ जाएगी। यही सब्र करना पहलवानी और बहादुरी का काम है। मदरसे में रहने के बावजूद अगर मैंने ऐसी आला तालीम हासिल की तो हमारे बच्चे भी कर सकते हैं। बहुत खुशी हासिल हुई, अंग्रेजी में तकरीर हुई, सारे बच्चों ने मदरसे में पढ़ने के साथ साथ सारा सिस्टम इन्होंने अपना दुरुस्त कर लिया। मैं दाद देता हूं साहब को, आज से 1 महीना पहले इनसे मेरी मुलाकात हुई थी, इन्होंने खाका दिया था। मैं समझा था इसी लोग बोलते रहते